بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کے اس لیسن صفحہ 4 اشارہ سی اور اشارہ ڈی کے لیے۔ تو الحمدللہ آج چوتھا صفحہ بھی ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کورس کا یعنی QC2 کا صرف ایک صفحہ اور ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ QC2 مکمل ہو جائے گا، یعنی کہ آج کے بعد جو لرننگ والے سیشنز ہیں صرف 2 سیشنز اور ہیں ہمارے، جس میں ہم 4 لیسن پڑھیں گے، آخری صفحہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور کورس اس طرح سے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور اس کووڈ کے ماحول میں بھی ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ QC2 کمپلیٹ کر سکے۔ صفحہ نمبر 3 تک پڑھنے کے بعد ہم صفحہ نمبر 4 پہ پچھلے ہفتے آئے تھے، اور صفحہ نمبر 4 میں ہم نے وعید اور بشارت پہلا اشارہ تھا ہمارا، اس کے بعد مچھر کی مثال، اور پھر گمراہ کون اور کفر کیسے، یہ 2 اشارے آج کے ہوں گے ہمارے۔ اور ان اشاروں کے لیے جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں وہ آیت نمبر 27، 28 اور 29 ہوگی۔ تو ان کو اگر ہم ان اشاروں کو دیکھ لیں، جو 4تھ فنگر ہے ہماری، پہلا اشارہ وعید اور بشارت، دوسرا اشارہ مچھر کی مثال، تیسرا اشارہ گمراہ کون، اور چوتھا اشارہ کفر کیسے۔ شارٹ میں اگر ہم ان کو دیکھیں گے تو وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ تعارف پچھلی آیات سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تو وعید و بشارت کی بات ہوئی تھی، اس کے بعد بات ہوئی تھی کہ فاسقوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فاسقین کو ہدایت نہیں ملے گی۔ پچھلی آیتوں میں یہ بات تھی، اب اسی کی کنٹینیوشن چل رہی ہے کہ وہ فاسق ہیں کون اصل میں، اور فاسقین کی صفات کیا ہے، وہ ابھی ہم آج کی آیات میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سبق جو ان آیات سے ہمیں ملتا ہے کہ فاسقین کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ وہ سب اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، رشتوں اور تعلقات کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں جو ابھی ہم ان آیات سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جو نئے الفاظ آ رہے ہیں پہلی لائن میں، چار نہیں، میرا خیال ہے 3 ہی نئے لفظ ہیں، ابھی ہم دیکھیں گے۔ ایک تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو نیا نہیں کہیں گے۔ دوسری لائن میں 1 اور آخری لائن میں بھی 1، تو اس طرح سے کوئی 5 نئے الفاظ آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، مگر آپ دیکھیں گے کہ 5 بھی اردو میں استعمال کی وجہ سے شاید 3 ہی رہ جائیں گے الحمدللہ۔ تو آئیے ہم پہلے اس آیت کو سن لیں، آیت نمبر 27، پھر اس کا ترجمہ اور تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اور اس کو مضبوط کرنے کے بعد، اور وہ کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا اس کا کہ اسے ملایا جائے، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، وہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پہ ضمیر ایکسٹرا آئی ہوئی، ابھی ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ سب سے پہلا لفظ ہے الذین، آتا ہے ہمیں اشارہ بھی کر لیں گے، وہ سب جو۔ اب یہ وہ سب جو کس کی طرف بات ہو رہی ہے؟ الذین کون لوگ ہیں؟ پیچھے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیچھے بات ہو رہی ہے فاسقین کی، تو وہ سب کون ہیں؟ یہ ضمیر
اس کی طرف ضمیر نہیں بلکہ یہ جو اسم موصول ہے جو اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کس کی طرف، کس سے ملا رہا ہے یہ پیچھے؟ فاسقین کی طرف سے۔ اس کے بعد ہے ینقدون، ٹھیک ہے نا، نقد ینقدو، یہ ہم آج پڑھیں گے، نیا لفظ آیا یہ ہے، اس کے معنی ہوتا ہے اس توڑنا۔ عہد اللہ، عہد اردو میں بھی عہد استعمال کرتے ہیں ہم اس کو، جو کووننٹ کہہ لیں، معاہدہ، عہد، وعدہ وغیرہ۔ عہد اللہ، اللہ کا عہد، تو جس چیز کو توڑتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ عہد ہے۔ من سے ہو گیا، بعدی، اس کے بعد، کس کے بعد؟ من بعد میثاق ہی، یعنی کہ اس کو پختہ کرنے کے بعد، اور یہ ہی جو ضمیر ہے کس کی ہے؟ یہ اس عہد کی ہے، تو اس عہد کو پختہ کرنے کے بعد وہ توڑتے ہیں۔ میثاق ہو گیا پختہ کرنا، اور ہو گیا، اور کیا کرتے ہیں؟ یقطعون، قطع، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم، اکثر کہتے ہیں قطع کلامی، کسی کی بات کو ہم کاٹ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قطع کلامی کے لیے معاف کیجیے گا، تو قطع کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ عربی کا تو لفظ ہے مگر اتنا نیا بھی نہیں ہے، ہم پہلے سے واقف ہیں اس سے۔ اور اس کا جو مضاد ہے یعنی اینٹونیم جو ہے وہ کیا ہے؟ وصل۔ وصل بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اردو شاعری میں تو بہت استعمال ہوتا ہے وصل کا لفظ، ملانا، ٹھیک ہے، یا ملنا کہہ لیں۔ تو کاٹنا اور جوڑنا یہ اصل میں ایک دوسرے کے مخالف الفاظ یہ ہو گئے، قطع اور وصلہ جو ہے یہ دو کاٹنے اور جوڑنے، اس سے ہم یاد رکھ لیں گے جس چیز کو توڑا جائے گا وہ کاٹا جائے گا، وہ قطع کرنا ہو گیا، اور جس کو جوڑا جائے گا وہ وصل کرنا ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے۔ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، کیا چیز؟ ما، جو ہم پڑھ چکے ہیں، درمیان میں آئے گا امارا، امارا اس نے حکم دیا، کس نے؟ امر اللہ، اللہ نے حکم دیا، بھی اس کا، کس کا؟ ان یوصلا، ان کے معنی میں آتا ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یوصلا جو ہے یہ مجہول کا صیغہ ہے، وصلا یصیلو، آج ہم گرامر میں جب آئیں گے اس کی تو شارٹ والی گردان بھی دیکھ لیں گے کہ اس نے ملایا، اور وصلا یصیلو، اس پیٹرن کے فعل ہم پڑھ چکے ہیں، وعدہ یعیدو، ولدہ یلیدو، وجدہ یجیدو، اس سے آپ کو اس کا وزن بھی پتہ چل جائے گا اور باب بھی پتہ چل جائے گا، جو اب ہم نے پریکٹس شروع کر دی ہے کہ باب اور وزن ہم اس کا پتہ کر لیتے ہیں اگر ہمیں اس کا ماضی مضارع پتہ ہو تو۔ وصلہ یصلو ہے، جیسے ہم نے وجدہ یجیدو وغیرہ پڑھا۔ تو اب یہ مجہول کا صیغہ آ گیا ہے، مجہول ہم پہلے ہم نے ڈیٹیل میں بھی نہیں پڑھا ہے مگر واقف ضرور ہے ہم اس سے، کہ جہاں پہ کسی بھی کام کو کرنے والے کا ذکر نہ کیا جائے تو اس صیغے کو ہم کہتے ہیں مجہول، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہوتا ہے ایکٹیو وائس، ایک ہوتا ہے پیسو وائس۔ تو پیسو وائس میں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے، جیسے وہاں پہ یولدو آیا تھا سورۃ الاخلاص، جب ہم QC1 میں پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ بھی ہم نے کہا تھا یہ مجہول کا صیغہ ہے، تو یہاں پر بھی یوصلہ جو ہے اصل میں تو یوصلو تھا، زبر جو ہے یہ اس وجہ سے تبدیل ہو گیا ہے ان کی وجہ سے، یہ بھی آگے جا کے ہم پڑھیں گے جب ہم نحو میں آئیں گے، تو ابھی تو صرف چل رہی ہے ہماری۔ یوصلہ اس کو ملایا جائے، یہ مجہول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی پریشان نہیں ہو، یہ ہم انشاءاللہ آگے جا کر کے پڑھیں گے۔ تو ما امر اللہ بھی ہے، جو حکم دیا اللہ نے اس کا، یعنی بامحاورہ ترجمہ ہم کریں گے جس کا اللہ نے حکم دیا، آسان ہو گیا، لفظی ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ، فساد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، افسدہ یفسدو، فساد کرنا، تو وَيُفْسِدُونَ، وہ سب فساد کرتے ہیں، جمع ہے، فی الارض،
فعل کی جو قسم ہے یہ افسدہ یفسدو، یہ انشاءاللہ آپ کسی 3 میں آپ آ جائیں گے تو وہاں پڑھیں گے جب ہم مزید فی والے افعال پڑھیں گے. فی الارض آتا ہے ہمیں زمین میں. اولئک وہی لوگ، اولئک اشارہ کر لیں گے وہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو فاسق ہے، جن کی 2 صفتیں یہ بتائی گئی ہیں یہاں پہ. اولئک ہم الخاسرون، اولئک وہ لوگ. تو یہاں پہ ترجمے میں آپ دیکھیں اسی لیے کیا گیا وہی لوگ. تو یہ جو تاکید آئی ہے کہ وہی، وہ اس کی وجہ سے یہاں پہ ایک اور ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے. اولئک خاسرون تو ہو سکتی ہے بات پوری، یا ہم الخاسرون بھی ہو سکتی ہے بات پوری کہ وہ لوگ ہیں، مگر یہاں پہ دونوں استعمال ہوئے. اس کا مطلب ہے تاکید کی جا رہی ہے کہ بھئی وہی لوگ جو ہے نا، وہ کون ہے؟ خاسرون. خسارہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں QC1 میں، خسر. تو خاسر کون ہو گیا؟ نقصان اٹھانے والا. الخاسرون جمع ہے، وہ سب نقصان اٹھانے والے. اور یہ ہم نے QC1 میں پڑھا تھا، ان الانسان لفی خسر. تو خسر جو ہے وہ اس کا مصدر ہے خسرن، اور خاسر نقصان اٹھانے والا اسم فاعل ہے اس کا. تو یہ جو ہے من بعد میثاق ہی، یہ اللہ تعالیٰ کے عہد سے مراد اللہ کا حکم ہے کہ اسی کی عبادت اور اسی کی اطاعت کی جائے. تفسیر میں جب آپ آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہاں اس عہد کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے سب روحوں کو اکٹھا کر کے یہ عہد لیا تھا. ٹھیک ہے، عہد الست جس کو کہا جاتا ہے، الست بربکم والا. تو یہ جو عہد ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. مفسرین نے بہرحال اس کے اوپر جو ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے وہ آپ تفاسیر کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. مقصد یہی ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی ہے، اسی کا عہد لیا گیا ہے ہم سے، اور ہم نے عہد کیا ہے. روزانہ ہم یہ بات کرتے ہیں، کلمہ شہادت روزانہ ہم پڑھتے ہیں کہ شرک نہیں کریں گے اس کے ساتھ. تو اگر اس کے بعد اس کو توڑا جائے تو پھر کیا ہے؟ یہ فسق. کرنے والا کون ہوگا؟ فاسق، فاعل کے وزن پہ. تو جب بھی انسان قرآن حدیث کی بات کو سن کر دل میں محسوس کرتا ہے یہ بات سچ ہے، تو یہ اس عہد کا اثر ہے. یہ جو فطرت میں ہوتا ہے نا کہ صحیح اور غلط کی پہچان کرنا، پہچان تو ہم جاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، مگر بعض اوقات شیطان ہمیں ورغلاتا ہے یا خود اپنی خواہشات نفسانی کی وجہ سے ہم غلط کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور صحیح کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. مگر ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب یہ کھڑکی بند کر دیں گے پلیز، شور آ رہا ہے، اور فین آن کر لیں. یہ جو بات ہے ہر انسان کا اپنا اللہ تعالیٰ نے ایک جو اس میں رکھا ہوا ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ پہچان کر لے گا صحیح اور غلط کی. ٹھیک ہے، تو حق جاننے کے بعد ٹھکرانا اصل میں اللہ سے کیے گئے وعدے کو توڑنا ہے. قیامت کے اللہ بتا دے گا کہ کب کب کس انسان نے حق بات کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کیا ہے. سر ہو جائے گا، خود ہی آن ہو جائے گا. وہ والے سوئچز آن کر دیں، خالی یہ والے نہیں، آگے یہ، ہاں بس. تو اللہ کے عہد کو توڑنے کے علاوہ وہ خاندان کے تعلقات کو برقرار رکھنے کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں. جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا جس نے اس کو پیدا کیا یا اپنے قریب ترین رشتہ داروں کا جو اس کی پرورش میں حصے دار ہوں ان کا بھی خیال نہیں رکھتا، تو اس کی باتیں اور اس کے کام اسے فساد ہی کی طرف لے جائیں گے. ہمیں اپنے آپس کے تعلقات کو برقرار رکھنا چاہیے تاکہ ہم ہدایت حاصل کر کے کامیاب ہو سکیں. یہ جو تعلقات کو برقرار رکھنا ہے، یہ اصل میں جو وصل کا لفظ ہے، صلہ رحمی جس کو کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں سم ہاؤ انفارچونیٹلی اس کی ڈیفینیشن ہی اردو میں آگے چینج ہو گئی ہے. آپ کسی سے بات کریں صلہ رحمی کی تو وہ کہتا ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک، حسن سلوک، عام طور پہ یہ بات ہوتی ہے. یہ غلط ہے. قرآن اور حدیث میں ہمیں یہ مفہوم نہیں ملتا اس کا. یہ مفہوم
لفظ پہ بھی آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ رشتے کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جوڑا کس چیز کو جائے گا؟ جو ٹوٹ گئی ہے، جو پہلے سے جڑی ہوئی ہے. ہمارے یہاں کیا کانسیپٹ ہے کہ اچھا جن سے تعلقات ہمارے خراب ہو گئے ہیں، جن سے ہم نے تعلقات منقطع، دیکھیں میں لفظ استعمال کروں منقطع، یعنی یہ قطع کر لیا ہے، توڑ لیا ہے، ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے. ہاں جن کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ہمارے، ان کے ساتھ لین دین بھی ہو رہا ہے. یہ چیز جو ہے نا ہمارے یہاں حسن سلوک یہ والا آ گیا. جبکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ توڑے ہوئے کو جوڑا جائے، اور یہ چیز ہمارے کلچر میں اسی صرف قرآن کے اس حکم کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہو گئی ہے. جبکہ حدیث جو ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ لکھی ہے، دیکھیں صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ لا يدخل الجنت قاطع. لا يدخل، دخل يدخل پڑھ چکے ہیں ہم کہ نہیں داخل ہوگا. لا يدخل نہیں داخل ہوگا. کہاں؟ الجنہ، جنہ میں. قاطع قطع کرنے والا، کاٹنے والا. تو رشتوں کو ہمارے عام طور پہ کیا چیز دیکھنے میں آتی ہے آپ بتائیں؟ ذرا سی ناراضگی ہوگی اس چیز سے، اب ہم ان سے نہیں ملیں گے جی، ٹھیک ہے، نہ ہم ان کے گھر جائیں گے نہ وہ ہمارے گھر آئیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں. تو یہ ہے قطع تعلق. میوٹ کر دیں. تو یہ جو قطع تعلق کرنے کا ہمارا کلچر بنا ہوا ہے، یہ کلچر اتنا خراب ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث میں کتنی سخت ممانعت ہے اس چیز کی کہ جس نے قطع تعلق کر لیا، اور کس سے؟ رشتہ دار سے. صلہ رحمی جس کو ہم کہتے ہیں، صلہ ہے ہی اس کو ملانا. تو جن کا رحم سے تعلق ہے، یعنی کہ رشتہ دار ہیں وہ ہمارے، اس رشتہ دار سے اگر ہم قطع کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس حکم میں آ جاتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو لوگ ناراض ہو جائیں، خود بھی کوشش کرنی چاہیے، اور دوسرے لوگوں کو، خاندان میں دوسرے لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں لوگوں کو سمجھائیں کہ بھائی آپ لوگوں نے جو قطع کر لیا ہے، قطع تعلق کر لیا ہے، اس کو جوڑیں. اور یہ نیکی کا کام ہے تاکہ وہ بھی اس، ظاہر سی بات ہے کہ جب جن کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے ان کے رشتے کو اگر جوڑنے کی کوشش کی جائے گی تو اللہ کے پاس ان کی ایک نیکی لکھی جائے گی، اور یہ ایک طرح کا صدقہ جاریہ ہوگا ان کے لیے کہ آپ نے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دیا ہے. تو خاندان والوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے، دوست رشتہ دار جاننے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے، اور خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ پہل کر لے انسان. کہ کسی نے اگر قطع تعلق کر لیا ہے تو پہل کر لے اس سے تعلقات جوڑنے میں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ اس آیت میں بات تھی کہ اللہ کا حکم ہے جس چیز کو جوڑا جائے وہ اس کو کاٹتے ہیں. اور کس چیز کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے؟ رشتوں کو. تو رشتوں کو اگر ہم کاٹنے والے بنیں گے تو قرآن کے مطابق ہم فاسق ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خود بھی رشتے جوڑنے والے بنیں اور دوسروں کے لیے بھی ہم یہ نیک کام کریں. فاسقین، یہ جو اصل میں اولئک هم الخاسرون ہے، تو خاسرون کون ہے؟ یہ مطلب جو فاسق تھے ان کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ فاسقین نقصان اٹھانے والے ہیں. ان کو دل و دماغ کا حقیقی سکون نہیں ملے گا، رشتہ داروں اور دوسرے انسانوں کی محبت نہیں ملے گی، اور سب سے اہم یہ کہ وہ جنت کی خوشی جو ہمیشہ کی ہے اس سے محروم ہو جائیں گے. اصل نقصان تو یہی ہے کہ قیامت کے دن آپ سوچیں کہ جنت میں داخلے سے اس لیے صرف روک دیا گیا کہ رشتہ داروں سے اس نے قطع تعلق کیا ہوا تھا. کتنی بڑی بات ہوگی. یہاں دنیا میں کتنے عرصہ رہنا ہے؟ چند سال رہنا ہے، ہم نے وہ بھی نہیں پتا کہ کتنا رہنا ہے، اور اس میں ہم نے قطع تعلق کیا. تو اسلام کی جو ایک بہت اہم چیز ہے کہ ایک مضبوط معاشرہ تشکیل دینا، اس کو ہم بھول جاتے ہیں. ہم نے صرف عبادات کا مذہب بنایا ہوا ہے اس کو کہ بس نماز روزے اپنے پورے رکھو، حج زکوٰۃ وغیرہ یہ چیزیں، اور باقی معاملات جو ہے نا اس کے اوپر ہمارے یہاں سختی نہیں ہے جس میں ہونی چاہیے. کہ ایک مضبوط معاشرہ جبھی تشکیل دے گا کہ آپس میں رشتہ دار جو ہوں گے وہ ایک دوسرے بندے ہوں گے، برادریاں جو ہیں وہ بندھی ہوئی ہوں گی ایک دوسرے سے، سوسائٹی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی. ورنہ پھر ایک ہجوم رہ جاتا ہے. اگر ایک مضبوط سوسائٹی نہیں ہو، مضبوط معاشرہ نہیں ہو، تو پھر آبادی جتنی بھی ہو ایک ہجوم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اسلام کا جو کانسیپٹ ہے کہ ایک مضبوط
سالڈ قسم کی سوسائٹی ہو، مضبوط معاشرہ ہو جو ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہوں. یہ وہ کانسیپٹ ہے. اس لیے اس پہ اتنی سختی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بتا دیا ہے کہ وہ لوگ فاسق ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے. اب اس سے زیادہ اور کیا سختی ہو سکتی ہے اس بارے میں آپ بتائیں قرآن میں، جس کو ہم لوگوں نے سوسائٹی میں بھلا دیا ہے. آپ سوچیں ذرا کہ بچپن سے اب تک اکثر جمعے خطبے وغیرہ میں بھی، دوسری محفلوں میں بھی ہم کچھ نہ کچھ درس سنتے رہتے ہیں. کتنا زور دیا جاتا ہے اس کے اوپر کہ جنہوں نے تعلقات جو ہے وہ منقطع کیے ہوئے ہیں، رشتے توڑے ہوئے ہیں، وہ جوڑ دیں. ہم اپنے گھروں میں، رشتہ داروں میں، سوسائٹی میں عام طور پہ سنتے ہیں کہ جی ذرا سی ناراضگی ہو گئی قطع تعلق. یہ اسلام میں الاؤڈ ہی نہیں ہے. میں تو صاف کہتا ہوں کہ دس از ناٹ الاؤڈ. اب جس نے اسلام پہ رہنا ہے وہ یہ کام چھوڑ دے. اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا کچھ. آیت کا ترجمہ دیکھ لیں. جو لوگ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد اور اس کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ اسے جوڑے رکھیں، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اسباق، دعا اور پلان. جو اسباق ہم نے شروع میں بھی دیکھے تھے کہ فاسقین کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ وہ سب اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، رشتوں اور تعلقات کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. زمین میں فساد پھیلانا یہی ہوا جب لڑائی جھگڑے ہوں گے، تعلقات ختم ہوں گے. آپ دیکھیں عام طور پہ آج کل آپ جائیں عدالتوں میں بھی زیادہ تر مقدمے جو ہیں وہ رشتہ داروں کے ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس، زمین کے، جائیداد کے اور دوسرے مسائل. تو یہ وجہ ہے کہ زمین میں اس سے فساد پھیلتا ہے. دعا کیا کریں گے؟ اے اللہ زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق دیجیے، رشتہ داری کو برقرار رکھنے میں ہماری مدد فرمائیے، ہمیں اصلاح کرنے والا بنائیے، دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابی عطا کیجیے. آمین. اور پلان کیا بنانا ہے؟ انشاءاللہ میں اپنے رشتہ داروں سے محبت و احترام کے ساتھ پیش آنے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا. یہاں پہ ایک اور ایڈ کر لیں اپنے پلان میں کہ اگر ہمارے رشتہ داروں میں کچھ لوگوں کے تعلقات قطع ہوئے ہیں تو میں ان کو جوڑنے کی کوشش کروں گا. یہ ایک پلان ہے امپورٹنٹ. میں ایک سوشل ورکر یعنی عام انسانوں کی خدمت کرنے والا بنوں گا. اب یہ اس کی ایکسٹینشن ہے پھر کہ پہلے انسان اپنے گھر، خاندان، برادری کی اصلاح کے لیے کام کرتا ہے، ان کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے، اس کے بعد پھر سوسائٹی میں موو کرتا ہے. تو وہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ ایک اسٹرانگ سوسائٹی ہونی چاہیے، وہ مقصد یہی ہے کہ آپ سوشل ویلفیئر کے جو کام ہیں وہ کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے. ظاہر سی بات ہے ہر شخص نہیں کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی اتنا تو کر سکتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ پلان جو آج کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہم بنا سکتے ہیں. دیٹ از ہاؤ ہم ان قرآن کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے. آگے چلیں، اسماء اور افعال دیکھ لیں. آج کی جو ہم نے پڑھا ہے عہد، عہود، یہ اس کی جمع ہے. عہد کی جمع عہود. گرامر میں ہم اس کا فعل بھی دیکھ لیں گے جس سے یہ آیا ہے. عہدہ من بعد میثاقہ، میثاقن اس کی جمع ہے مواثیق. یہ دیکھ لیں یہاں پہ تنوین نہیں ہے، میثاقن میں تنوین ہے مگر مواثیق میں تنوین نہیں ہے. اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس وزن پہ جو جمع آتی ہے اس میں تنوین نہیں آتی ہے، جیسے ہم نے شیطانن کی جمع شیاطینو پڑھی تھی. الارض، ارادیون، یہ ارض کی جمع ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے اراضی، تو یہ ارض کی جمع ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک لفظ اردو میں ہمیں آتا تھا، آج ہم نے عربی میں سیکھ لیا اس کو. ہم الخاسرون، خاسر نقصان اٹھانے والا اور خاسرون اس کی جمع ہو گئی. یہ بھی جس فعل سے آیا ابھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. ینقضون، نقدہ ینقض، باب نصرہ ہے، اب تو ہم نے پڑھ لیا ہے. تو وزن کیا ہے اس کا؟ نصرہ ینصرو، اور مادے کے حروف ہیں نون قاف ضاد. نقدہ، ینقض، انقض، ناقد، منقود اور نقد، یہ اس کا مصدر ہے. اس کے بعد ہے یقطعون. یقطعون کہاں سے آیا؟ یہ باب فتح ہے. قطع یقطع، قطع یقطع، قاف
طاعین، یہ مادے کے حروف ہو گئے. باب فتح ہو گیا تو وزن کیا ہوا؟ فتح یفتح. دیکھیں آ رہا ہے قطع یقطع، فتح یفتح کے وزن پہ آ رہا ہے نا، بس اس کو پہچان لیں. پچھلے ہفتے ہم نے اس کی بہت پریکٹس کی ہے. اس کے بعد فعل ماضی ہو گیا اس کا قطع یقطع، فعل امر ہو گیا اقطع، قاطع، مقطوع اور قطع، یہ اس کا مصدر ہے. ٹھیک ہے، یہ پکا کر لیں. قاطع آج ہم نے حدیث میں یہ پڑھا قاطع، ٹھیک ہے، جنت میں نہیں داخل ہوگا. کون؟ قاطع، کاٹنے والا. اور مقطوع جو ہے جس کو کاٹا گیا. اس کے بعد آتا ہے امارا، اس کی تو ہم پوری گردان کر چکے ہیں، جو حمزہ والے فعل میں آیا تھا امارا یامرو، یہ پوری ہمیں گردان آتی ہے اس کی. اسی کورس میں ہم نے امارا ہی گردان کی ہے نا، اسی کورس میں ہم نے. جی. خاسرون، یہ میں نے کہا تھا خسیرہ یخسرو ہے یہ، ٹھیک ہے نا. باب کون سا ہے؟ سمیع ہے. خسیرہ یخسرو، اخسر خاسر، ظاہر سی بات ہے جس نے نقصان اٹھایا اس نے خود ہی اٹھایا، کسی پہ اثر نہیں پڑے گا. تو فعل کی کون سی قسم ہوئی ہے؟ جس کو ہم نے فعل لازم کہا تھا، اس کا مفعول نہیں آتا ہے، اس لیے ہم اس کو ڈیش کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس پہ جب ہم نے صبرہ کی گردان کی تھی، ریکال کر لیں، ہم نے کہا تھا کہ جس نے صبر کیا اس نے خود ہی صبر کیا، اس کا مفعول نہیں بنے گا تو ڈیش ہوگا. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ جب ہم اشارہ کریں گے تو خاسرن ڈیش، فعل کی کون سی قسم ہوئی؟ فعل لازم. اور دوسرا فعل جس پہ اثر پڑتا ہے وہ کون ہے؟ وہ اس فعل کا کیا نام ہے؟ متعدی. نوٹ کر لیں اس کو، ایک فعل لازم ہے، ایک فعل متعدی ہے. ٹھیک ہے. مصدر اس کا خسرن ہے، اور دوسرا ایک اور مصدر جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے خسران ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کو مصدر میں لکھ لیں، آگے جا کر کے جب ہم اسم کی قسم پڑھیں گے تو اسم مبالغہ پڑھیں گے، اس میں آ جائے گا یہ انشاءاللہ خسران بھی. تو اس وزن پہ ہم کچھ الفاظ تو پڑھ چکے ہیں، تو فی الحال آپ اس کو مصدر میں ہی رکھیں. جی نہیں نہیں نہیں، خسران جو ہے یہ اسم مبالغہ ہے، آگے جا کے پڑھیں گے، مگر مصدر میں بھی پڑھ لیں اس کو تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اسماء مشتقہ جب پڑھیں گے نا وہاں پہ آئے گا، یہ QC 4 میں انشاءاللہ. یوصلہ میں نے بتا دیا تھا آپ کو، بنیادی فعل ہے وصالہ. وصالہ یصیلو، باب دربہ ہے، مادے کے حروف ہے واو صاد لام. وزن کیا ہوا اس کا؟ باب دربہ ہے، وزن کیا ہوگا اس کا؟ وزن ہوگا، ہم نے کون سا بنیادی فعل پڑھا ہے؟ وعدہ یعیدو. ٹھیک ہے، اور بھی فعل اس پہ ہم نے پڑھے ہیں، وجدہ یجیدو، ولدہ یلیدو، یہ سب اسی وزن پہ ہیں. تو وزن کیا ہوا؟ وعدہ یعیدو. ٹھیک ہے نا. وصلہ یصیلو، باب دربہ ہے مگر وزن دربہ یدربو نہیں ہے. بس یہ بات آپ کو پکی کرانی ہے میں نے آج، کیونکہ آج ہم باب دربہ کے بھی کچھ فعل پڑھیں گے گرامر پورشن میں جا کے انشاءاللہ. اور فرق کیوں آیا دیکھیں، اگر دربہ یدربو وزن ہوتا تو اس کا فعل امر ادرب کے وزن پہ بنتا، یہاں پر تو نہیں ہے، یہاں پر تو سل ہے. جیسے وہاں پہ ہم نے اد پڑھا تھا، وعدہ یعیدو میں فعل امر کیا تھا؟ اد. تو یہاں پر بھی دیکھیں کیوں، اس لیے کمزور حرف ہے گر جاتا ہے فعل امر میں، جب حکم ملتا ہے بھاگ جاتا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس لیے فعل امر اس کا ہو گیا سل صاد سے، اور پھر واصل موصول. واصل بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اکثر واصل جہنم ہونا تو بہت عام طور پہ سننے میں آتا ہے کہ جہنم میں جا کے مل گیا، یعنی کہ شامل ہو گیا اس میں. اور موصول اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کوئی چیز ہمیں مل جاتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں موصول ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں الفاظ بھی، اور بلکہ وصول بھی، ٹھیک ہے نا، اس چیز کو کہیں گے تو موصول ہوئی، اور خود فعل کیا ہوا؟ وہ وصول، فعول کے وزن پہ دیکھیں. تو یہ مصدر بھی بہت آسان ہے، یہ اگر صرف ایک فعل ماضی یاد کر لیں، اگر اس کا وصالہ باب دربہ ہے، وزن وعدہ یعیدو ہے، تو پوری گردان ہم اس کی بنا سکتے ہیں الحمدللہ. اور اردو میں استعمال ہوتے ہیں، دیکھیں کئی لفظ اس کے اردو میں استعمال ہو رہے ہیں. آگے چلیں یہ والے فعل تو مکمل ہو گئے الحمدللہ. اس میں
جو کمزور حرف والا ایک فعل آیا تھا وہ بھی ہم نے سیکھ لیا ہے. اب آتے ہیں ہم گرامر کی طرف. گرامر میں جس طرح پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ اب ہم آ گئے ہیں, ہم نے اس کورس میں مزید کوئی صرف گردانیں نئی نہیں پڑھنی ہے. جو گردانیں ہم ابھی تک پڑھ چکے ہیں انہی کو ایک طرح سے ہم پکا کر رہے ہیں, ان کی چھوٹی والی گردان یعنی کہ ان کی 6 چابیوں کو. اور اس سے اصل آبجیکٹو کیا ہے ہمارا, یہ جو 4 اہم بنیادی ابواب ہیں, 4 باب ہیں, یہ آپ کو پکے ہو جائیں اور پھر ان کا وزن بھی آپ کو کلیئر ہو جائے کہ ہر باب کا بنیادی وزن یہ ہے, جب اس میں کمزور حرف آ جائے تو وزن چینج ہو جاتا ہے, جب اس میں حمزہ آ جائے مادے کے روپ میں وزن چینج ہو جاتا ہے, جب اس کے مادے کے حروف میں ڈبل حرف آ جائیں گے تو ان کا وزن چینج ہو جائے گا. یہ چیز آپ کو پکی کرانی ہے میں نے بس. ابھی ریمیننگ جو ہمارے لیسن ہے اس کے اندر اسی پہ سارا زور رہے گا, کیونکہ آگے جا کر کے یہ بہت کام آئے گی. جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہوئے کسی فعل پہ آئیں گے اور وہاں پہ ہم دیکھیں گے یہ فعل اس کس باب سے آیا ہے, اس کا صیغہ کون سا ہے, پہچاننے میں آسانی ہوگی. جیسے آج ہی دیکھیں ابھی سل آیا تھا, صاد لام سل, ایسے کہیں بیچ میں سل آ جائے گا تو آپ کو پریشانی دے گی, یار یہ کیسا لفظ ہے, نہ یہ اسم لگ رہا ہے نہ یہ فعل لگ رہا ہے, کیا ہے یہ. اگر آپ کو گردانیں آتی ہوں گی تو آپ پہچانیں گے کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے یہ فعل امر ہے اس کا, اور یہ تو پھر بھی 2 حرف والا ہے, ایک حرف والا فعل آ جاتا ہے را ٹی, وہاں پہ اور مشکل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ گردانوں میں جہاں پہ کمزور حرف آ جائے مادے میں, جہاں پہ مادے میں حمزہ آ جائے, جہاں پہ مادے میں ڈبل حرف آ جائے, ان کا وزن پکا کر لیں تاکہ آپ کو پھر پریشانی نہیں ہو. وہاں پہ جب آئیں گے تو ہم یہی کہیں گے اس وزن پہ ہم نے کیا پڑھا. جیسے آج وصلہ یسلو آیا, ہم نے فوراً کہا کہ اس وزن پہ ہم نے کیا پڑھا تھا, وعدہ یعید. اب آپ کو پوری گردان آتی ہے, آپ نے کہا وہاں پہ عید ہوتا تھا یہاں پہ سل ہو جائے گا, اس طریقے سے الحمدللہ. تو یہ ذہن میں آبجیکٹو کو پکا کر لیں. یہ نہیں کہ اچھا یہ تو ہمیں آتے ہیں گردانے یاد ہے, نہیں. آبجیکٹو کیا ہے, اب ان کو پکڑنا, کیچ کرنا, ان کو سنتے ہی آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں یار یہ فعل جو ہے یہ فلاں باب سے آیا ہے اور اس کا وزن یہ ہے. میرا خیال ہے کافی میں نے اس پہ بات کر لی ہے. اب لیسن شروع کرتے ہیں. جو 4 ابواب بنیادی طور پہ ہم نے پڑھے ہیں, فتح, نصرہ, ضربہ, سمیع, اس کے اندر جب کمزور حروف میں آئے تو پہلے ہم نے شروع میں کمزور والے پڑھے, وہابہ اور وعدہ, جو کہ باب فتح اور ضربہ سے آ رہے تھے. اس کے بعد ہم نے درمیان میں کمزور والا پڑھا, قالا اور زیادہ, یہ باب نصرہ اور ضربہ سے آ گیا. اس کے بعد ہم نے آخر میں کمزور والے پڑھے, دعا اور ہدا, یہ باب نصرہ اور ضربہ سے تھے. اس کے بعد ہم نے ڈبل حروف والے پڑھے, شد جس میں آ جاتی ہے, ظنہ اور ضلہ, یہ باب نصرہ اور ضربہ سے تھے. پھر ہم نے حمزہ والے بھی پڑھے, اور اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ان کو سمجھنا کہ ہر لائن میں ایک لفظ یہ آتا ہے. 9000 ہیں قرآن میں ان ابواب سے آنے والے فعل, پھر یہ جو کمزور والے فعل ہیں یہ بھی 9000 ہیں, اور یہ 1300 ہیں. تو ان کو اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم پڑھتے ہوئے ہر لائن میں ایک فعل ضرور آن دی ایوریج یہاں سے آیا ہوگا, ایک فعل یہاں سے آیا ہوگا, اور ہر صفحے پہ تقریباً 2 فعل یہاں سے آئے ہوں گے. تو اس سے اندازہ لگا لیں گے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایک لائن میں ایک صحیح والا ایک کمزور والا تو ضروری آئے گا, اور پھر ہر 5-6 لائن کے بعد جو ہے وہ ایک ڈبل حرف والا بھی فعل آ جائے گا. اتنا امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا. ان کے لیے جو جملے ہم نے سیکھے تھے, اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے, وہابہ, وعدہ, بلکہ کہا زیادہ دوں گا, قالا زیادہ, اس لیے دعا کرو ہدایت کی, دعا, ہدا, اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے, ظنہ, ضلہ. الحمدللہ. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. جو آبجیکٹو ہے ہمارا ان 4 سیشنز کا کہ ان ابواب سے جو فعل آ رہے ہیں ان کو ہم پختہ کر لیں. پچھلے ہفتے ہم نے باب فتح کے میرا خیال ہے 7 فعل پڑھے تھے, اور باب نصارہ کے 14 فعل پڑھے تھے اگر مجھے صحیح یاد ہے. تو آج بھی ہم باب نصارہ کے کچھ تھوڑے سے اور پڑھیں گے, اس کے بعد باب ضربہ اور سمیع کے فعل کی بھی پریکٹس کر لیں گے. یہ دیکھیں, یہ ہے, یہ 5 فعل ہم نے پڑھے تھے باب فتح سے,
14 فعل پڑھے تھے ہم نے باب نصارہ سے، اور 5 فعل آج ہم اور پڑھیں گے ابھی اس سبق کے اندر جو کہ باب نصارہ سے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ باب نصارہ کا ہم نے کیا کہا تھا؟ وزن کیا ہے؟ نصارہ ینصرو ہے، تو اس کی جو 6 چابیاں بنیں گی وہ کیسے بنے گی؟ نصارہ ینصرو، انصر، ناصر، منصور، نصر، یہ تو ہمیں آتا ہے نا، اور ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی، کیونکہ ہم نے پوری گردان ترجمے کے ساتھ اس کی ہوئی ہے۔ ریفرنس میں آیت پڑھی تھی ہم نے کون سی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سے ہم یاد رکھ لیں گے اس کو۔ اس کے بعد اسی وزن پہ کفارہ یکفرو ہم پڑھ چکے ہیں، تو کفارہ یکفرو کا باب کون سا ہوگا؟ نصارہ۔ وزن کیا ہوگا؟ نصارہ ینصرو۔ میں نے کہا تھا نا یہ 3 سوال ضرور آپ نے کرنے اپنے آپ سے، اور خود ہی جواب بھی دینا ہے اس کا، کہ یہ جو فعل ہے کفارہ کس باب سے آیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، اور مادے کے حروف کیا ہیں۔ تو پہلا سوال ہو گیا باب فتح سے آیا ہے، دوسرا سوال ہو گیا وزن اس کا فتح یفتح ہے، اور تیسرا سوال ہو گیا مادے کے حروف کاف فا را ہے۔ تو اب اس کی پوری جو 6 چابیاں ہیں وہ آسان ہو گئی، کفارہ، یکفرو، اکفر، کافرن، مکفورن اور کفرن، ٹھیک ہے؟ ریفرنس کون سی آیت ہے QC 1 میں ہم نے پڑھی تھی؟ قل یا ایھا الکافرون، تو کافر کی جمع کافرون آ گئی تھی اس میں، سوری۔ اگلا فعل شاعرہ، اگین 3 سوال کے جواب دیں، کس باب سے آیا ہے؟ باب فتح، سوری باب نصارہ۔ وزن کیا ہے؟ نصارہ ینصرو۔ مادے کے حروف کیا ہے؟ شین، عین، را۔ تو اب آ جائیں 6 چابیاں مکمل کر لیتے ہیں۔ شاعرہ، یشعرو، اشعر، شاعر، مشعور، شعور۔ اور اسی کورس میں ہم نے جو ریفرنس آیت پڑھی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اگلا فعل صدق یصدق، صدق اللہ العظیم، ہم روز پڑھتے ہیں اس کو، صدقہ۔ اگین 3 سوال، صدقہ فعل کس باب سے ہے؟ باب نصارہ۔ وزن کیا ہے اس کا؟ نصارہ ینصرو۔ مادے کے حروف کیا ہیں؟ صاد، دال، قاف۔ آئیے 6 چابیاں کر لیں۔ صدقہ یصدق، اصدق، صادق، مصدوق، صدق۔ صدق اردو میں استعمال ہوتا ہے، سچائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ریفرنس آیت ان کنتم صادقین۔ آخری اس کا فعل جو ہم نے آج کے لیسن میں پڑھنا ہے فسقہ یفسق، ٹھیک ہے؟ فسقہ آج ہی ہم نے پڑھا ہے فاسق، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اگین فسقہ فعل کس باب سے ہے؟ باب نصارہ سے ہے۔ وزن کیا ہے؟ نصارہ ینصرو ہے۔ مادے کے حروف کیا ہیں؟ فا، سین اور قاف۔ تو جس نے فسق کیا خود ہی کیا، اس کا کسی پہ اثر تو نہیں پڑے گا، تو اس کا مطلب ہے یہ فعل لازم ہے، متعدی نہیں ہے، اور اس کا مفعول نہیں بنے گا، ہم کہیں گے ڈیش۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آئیے پریکٹس کر لیں۔ فسقہ یفسق، افسق، فاسق، ڈیش، فسق۔ اور ریفرنس آیت آج ہی کی ہے، نہیں یہ دوسری آیت ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اچھا ایک اور ہے فعل کتما یکتم، یہ بھی بہت آسان ہے۔ کتما باب نصارہ ہو گیا، وزن نصارہ ینصرو ہو گیا، مادے کے حروف ہو گئے کاف، تا اور میم۔ تو کتما، یکتم، اکتم، کاتمن،
मखतूमुन कितमान, कितमान छुपाना, ठीक है। तो वमा कुंतुम तक्तुमून, इससे हम याद रख सकते हैं इसको। तो ये हमारे अब जो इस कोर्स में हमने बाब नसारा के बुनियादी वजन वाले फेल पढ़ने थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुकम्मल हो गए हैं। 14 और 5 21 फेल हमने इसके पढ़ लिए हैं। मैंने बताया था ना कि कुरान करीम में सबसे ज्यादा फेल किस बाब से आते हैं? बाब नसारा से। तो इसलिए हमने, डॉक्टर साहब ने काफी ज्यादा फेल इसकी हमें प्रैक्टिस करा दी है। सबसे ज्यादा फेल अभी तक हमने पढ़े भी इसी बाब से। बाब फतह से बहुत कम पढ़े थे। अब हम आते हैं बाब दराबा की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हम बाब दराबा के कुछ फेल पढ़ लें। तो पहले तो बाब दराबा की पूरी गर्दान हमें याद है ना, जो हमने QC1 में पढ़ी थी, दराबा यदरिबू की, ठीक है ना। उसको हम पहले पक्का कर लेते हैं। उसके जो 6 चाबियां हैं उसकी, उनको, बाब का नाम है दराबा, बुनियादी वजन क्या है? दराबा यदरिबू, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस कर लें 6 चाबियों की। पहले दराबा यदरिबू, इदरिब, दारिबुन, मदरूबुन, दरबुन। और रेफरेंस आयत कौन सी है? पिछले हफ्ते हमने पढ़ी थी, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा मसाला, ठीक है। तो ये यही यदरिबू है, अन की वजह से यदरिबा आ गया यहाँ पे। ये हम आगे जाकर के पढ़ेंगे नहव में कि क्या वजह थी इसकी। अब इस वजन के ऊपर देखें, पहला फेल रजा, ठीक है। रजा के बारे में 3 सवाल। बाब कौन सा है? दराबा। वजन क्या है? दराबा यदरिबू। मादे के हरूफ क्या हैं? रा जीम आइन, ठीक हो गया। तो आइए अब इसकी 6 चाबियां कर लें। अच्छा, रजा क्या होता है? वो लौटा, वो पलटा, उसने रुजू किया। तो जो करता है वो खुद ही करता है, असर तो किसी पे नहीं पड़ेगा, तो इसका भी मफूल नहीं बनेगा। यानी फेल की कौन सी कैटेगरी हुई? फेल लाजिम है, ठीक है, मुताद्दी नहीं है, ये फेल लाजिम है। तो इसलिए डैश हो जाएगा मफूल की जगह। और ये हम पढ़ चुके हैं आयत, फहुम ला यरजून, इसका रेफरेंस। तो आइए प्रैक्टिस कर लें इसकी। रजा यरजिउ, इरजि, राजिउन, डैश, रुजूउन। कुरान करीम में आता है ना, इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, याद है ना, जो हम सब उम्मीद करते हैं क़यामत वाले दिन सुनेंगे हम ये। तो वो इरजी यही है। वहां पे नफ्स की बात हो रही है, इसलिए मुन्नस का सीगा इस्तेमाल हुआ है, बस इतना सा फर्क है। इरज, ठीक है ना, लौट जा। इरजी मुन्नस के लिए, ठीक है ना। चलें अगला फेल, ज़लामा। ज़लामा यज़लिमु किस बाब से है? बाब दराबा। वजन क्या है बुनियादी इस फेल का? दराबा यदरिबू। मादे के रूफ क्या है? ज़ा लाम मीम, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लें इसकी। ज़लामा यज़लिमु, इज़लिम, ज़ालिमुन, मज़लूमुन, ज़ुल्मुन। रेफरेंस आयत कौन सी हुई? फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, ठीक है ना। वो दोनों, ठीक है ना, 2 वाला है तकूना, ठीक है ना। तुम दोनों हो जाओगे जालिमों से। जैसे ये हमने सूरतुल बकरा में पढ़ा हुआ है, जब आदम इस्लाम का किस्सा आया था। मलाका यमलिकु, इसको भी देख लें हम। मलाका यमलिकु, इमलिक, मालिकुन, ममलूकुन, मिल्कुन। तो मालिक कौन था? उर्दू वाला मालिक। और हमने QC1 में पढ़ा हुआ है मालिकी यौमिद्दीन। मलाका के भी 3 सवाल क्या बनेंगे? किस बाब से है? बाब दराबा से। वजन क्या है? दराबा यदरिबू है। मादे के हरूफ क्या है? मीम, लाम, काफ।
آگے چلیں. کذبا، اس نے جھوٹ بولا. کذبا یکذبو، باب کون سا ہے؟ دربا ہے. وزن کون سا ہے؟ دربا یدربو ہے. اور مادے کے حروف کیا ہے؟ کاف، زا اور با. ٹھیک ہے، سوری کاف زال ہے، یہ زا نہیں ہے. کاف، زال اور با. تو کذبا پریکٹس کر لیں اس کی. کذبا یکذبو، اکذب، کاذبن، مکذوبن، کذبن. کانو یکذبون میں ہم نے پڑھا ہوا ہے. تو کاذب اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جھوٹ بولنے والے کو ہم کہتے ہیں نا کاذب ہے یہ. اور ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے کذاب. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جھٹلانے والا ہوتا ہے. یہ جو ہم آگے جا کر کے کذبا یکذبو پڑھیں گے QC3 میں جا کے پڑھیں گے اسی مادے کے حروف سے، مگر اس کا باب مختلف ہے، مزید فی والے میں آئے گا. آخری فعل اس کا قدر یقدر. ٹھیک ہے نا. قدرہ، مادے کے حروف کیا ہے؟ قاف، دال، را. باب کون سا ہے؟ دربا. وزن کیا ہے؟ دربا یدریبو. قدرہ یقدر، اقدر، قادر، مقدور، قدر. اور آتا کیا ہے؟ ہم نے قرآن میں ریفرنس پڑھا ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہاں پہ قادر کے ساتھ قدیر بھی لکھا ہوا ہے. جب ہم اسم صفت پڑھیں گے وہاں پہ جا کر کے ہم دیکھیں گے کہ جب بہت زیادہ صفت کسی کے اندر پائی جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے تو پھر یہ والا وزن بن جاتا ہے. تو اصل میں وہ اسم فاعل ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. کہ اس کے اندر صفت بہت زیادہ ہوئی تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے اس میں قدیر آتا ہے. الحمدللہ. تو یعنی کہ ہم نے باب دربا کے بھی 5 فعل پڑھ لیے. یہ پانچوں فعل دربا باب کے بنیادی وزن کے اوپر ہیں. اور اب ہم انشاءاللہ آگے جا کر کے باب سمیہ پڑھیں گے، جو بریک کے بعد جو سیشن ہمارا ہوگا اس کے اندر انشاءاللہ تھوڑی سی پریکٹس عربی بول چال کی کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم بریک کر لیں گے. سب سے پہلا سوال، حل کفرتا، کیا تم نے کفر کیا؟ ما کفرتو، ہم نے نہیں کیا. فعل ماضی کی نفی ہو رہی ہے ما سے. حل کفرتم جمع کے لیے، ما کفرنا. حل تکفرو فعل مضارع کی پریکٹس، لا اکفرو. حل تکفرون، لا نکفرو. 4 انگلیوں سے اپنی طرف اشارہ. منع کیا جا رہا ہے نہیں. لا تکفر، لا اکفرو. لا تکفرو، لا نکفر. صدقتا، حل صدقتا، نعم صدقتو. حل صدقتم، نعم صدقنا. حل تصدقو، نعم اصدقو. حل تصدقون، نعم نصدق. اصدق، اصدق. اصدقو، نصدق. حل تشعر، نعم اشعر. حل تشعرون، نعم نشعر. اب منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے. حل فسقو، آج ہی ہم نے پڑھا ہے نا کہ منافقین کی جو صفات ہیں. نعم فسقو. حل یفسقون، نعم یفسقون. حل ظلمتا، ویسے تو ہم سب ظلم کرتے ہیں، مانتے کبھی بھی نہیں تو کیا کہیں گے؟ ما ظلمتو. ٹھیک ہے. حل ظلمتم، ما ظلمنا. حل تظلم، لا اظلم. حل تظلمون، لا نظلم. لا تظلم، لا اظلم. لا تظلمو،
لا نظلم، ہل کذبتا ما کذبتو، ہل کذبتم، سامنے 4 انگلی سے اشارہ، ما کذبنا، ہل تکذبو، ما سوری لا اکذبو، فعل مضارع نفی لا سے ہوگی، لا اکذبو، ہل تکذبون، لا نکذبو، لا تکذب، لا اکذبو، لا تکذبو، لا نکذبو، حل ترجعوا الی اللہ، ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے نا، نعم ارجعوا الی اللہ، حل ترجعون الی اللہ، نعم نرجع الی اللہ۔ الحمدللہ، بول چال ختم ہو گیا، گرامر میں انہی افعال کی آپ پریکٹس کر لیں گے، اور یہ 6 چابیاں جو ہے نا یہ بالکل اب ازبر ہونی چاہیے، جہاں پر بھی قرآن کریم پڑھتے ہوئے ان میں سے کوئی فعل آئے آپ فوراً پہچان لیں کہ یہ وہاں سے آیا ہوا ہے۔ الحمدللہ، 7 ہوم ورک یاد رکھیں، ٹیچر بنیے، میں نے گروپ میں شیئر کیا ہوا ہے لنک، ایک ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ پلان ہوئی ہوئی ہے، ابھی سے تیاری کریں اس کے لیے۔ پچھلے ہفتے ہی میں نے کہا تھا کہ ہم ایک پلان کر رہے ہیں، تو اب اناؤنس ہو گئی ہے۔ آپ سب لوگ میں بتاؤں بن سکتے ہیں ٹیچر، صرف تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے، ابھی سے یہ گردانیں پکی کر لیں، جتنی اچھی آپ کو گردانیں یاد ہوں گی اتنی اچھی آپ تیاری کر سکیں گے۔ جو لوگ آلریڈی ٹیچنگ پروفیشن میں ہیں ان کو تو باقی ٹیچنگ کی جو کوالٹیز ہیں ان کے اندر آلریڈی ہوتی ہیں، اب صرف انہوں نے گرامر ہی تھوڑی سی پکی کرنی ہے، عربی الفاظ سیکھنے، خالی تلفظ اپنا ٹھیک کرنا ہے عربی کا۔ یہ سب چیزیں انشاءاللہ ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ جو 3 دن کی ہوگی اس میں ہم کرا دیں گے آپ کو۔ تو سب لوگ جو ہیں QC1 کی TTW کے لیے رجسٹر کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں جو لوگ QC2 اس وقت کر رہے ہیں، گردانیں آپ لوگوں کو QC1 کی آتی ہیں، 2 کی ابھی ہم پریکٹس کر رہے ہیں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں کو۔ ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ اٹینڈ کریں 3 دن کی، اور سرٹیفائیڈ ٹیچر بن جائیں، بہت اچھی اپورچونٹی ہے یہ، اور اتنا فریکوینٹ نہیں کرتے ہیں ہم، ہو سکتا ہے اگلی ورکشاپ ہم نیکسٹ ایئر کرائیں، اس لیے بہتر ہے کہ اس اپورچونٹی کو سب لوگ اویل کر لیں۔ اور دوسری بات اور بھی مجھے یاد آئی، میں نے سوچا تھا کہ بریک سے پہلے ہی بتا دوں گا، اچھا ہوا اب الحمدللہ کووڈ سچویشن کچھ امپروو ہوئی ہے، جو انسٹیٹیوشنس ہیں وہ بھی کھل گئے، اسکول کالجز وغیرہ بھی، یونیورسٹی بھی، تو ابھی ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم یہاں پہ کلاس میں اب ہم بلا کر کے بھی پڑھا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے آن لائن پڑھنا کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، رزلٹ بھی اتنا اچھا نہیں آ رہا ہے، خاص طور سے گردانوں کے لیے۔ تو اب آپ لوگ نوٹ کر لیں، پہلی کنڈیشن یہاں پہ آنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے ویکسینیشن کا، ویکسینیشن سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے، ٹیچر کو آپ نوٹ کرا دیں۔ یہاں پر آئیں گے پوری کووڈ پریکاشنز کے ساتھ، یعنی کہ ماسک لگا کر کے ڈسٹینس پہ بیٹھیں گے۔ کلاس میں آلریڈی ہمارے پاس آپ کو پتا ہے 70-80 لوگوں کی جگہ ہے، تو 20-25 لوگوں کو ہم آرام سے یہاں پہ ڈسٹینس کے ساتھ بٹھا سکتے ہیں۔ جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ ٹیچر سے رابطہ کر لیں، اپنے نام لکھوا دیں اور کنفرم کر دیں کہ ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، اگلی کلاس میں وہ سب یہاں آ کر کے بیٹھ سکتے ہیں۔ ہاں لمیٹیشن یہی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ 20 سے زیادہ کو ہم نہیں الاؤ کریں گے، اور ٹو اسٹارٹ وتھ ابھی ہم صرف جینٹس کو انوائٹ کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ لیڈیز کو بھی انوائٹ کر لیں گے۔ پہلے ذرا جینٹس کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سب خیر خیریت رکھے گا، اور آپ لوگ خود بھی پریکاشن لے کر کے آئیں گے۔ اگر کسی کو سمٹمز ہیں، بھلے فلو کے ہی ہوں، تو وہ خود ہی نہیں آئے گا، بجائے اس کے کہ وہ رسک لے کر کے آ جائے اور پتہ چلا کہ کچھ اور لوگ جو ہے وہ انفیکٹ ہو گئے۔ تو یہ بہت بڑی پریکاشن ہے جو سب لوگوں کو کرنی چاہیے۔ ماسک کے بغیر داخلہ یہاں نہیں ہوگا، اور ڈسٹینس مینٹین کیا جائے گا۔ یہ 2-3 کنڈیشنز ہیں۔ اگلے سنڈے کو جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں وہ اپنے نام پہلے سے لکھا لیں، تاکہ ہمیں اس وقت پرابلم بھی نہ ہو ان کو الاؤ کرنے میں۔ یہ ایک اناؤنسمنٹ تھی، بلکہ 2 اناؤنسمنٹ ہو گئی، ایک ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ کی اور ایک یہ کلاس روم ایکٹیویٹی کی۔ کوشش کریں کہ جو لوگ آ سکتے ہیں وہ ضرور آئیں، کیونکہ
QC1 بھی آپ لوگوں نے آن لائن کیا تھا، آپ QC2 بھی آن لائن کر رہے ہیں. گردانے اگر آپ کے خاص طور سے اشارے ٹھیک نہیں ہیں، وہ بہت اچھی اپارچونیٹی ہے کہ یہاں آپ آئیں گے تو ہم آپ کے اشارے بھی ٹھیک کرا دیں گے انشاءاللہ. دعا کر لیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے اور اس کے نفاذ کی کوشش کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. 10 منٹ کی ہم بریک کریں گے، یعنی 11:40 پہ دوبارہ کلاس شروع کریں گے. اس کے بعد کوشچن آنسر کا سیشن ہوگا اینڈ پہ. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں گے. جزاکم اللہ خیرا. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید آج کے دوسرے لیسن کے لیے. صفحہ نمبر 4 اشارہ ڈی. ٹاپک ہمارا وہی چل رہا ہے ابھی جو پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا کہ فاسقین کی بات ہوئی تھی، ان کی صفات کی بات ہوئی تھی. اب اگلا اشارہ آ رہا ہے کفر کیسے. ٹھیک ہے نا، تو ریوائز کر لیں ان 4 اشاروں کو. وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. شارٹ میں وعید، مچھر، گمراہ، کفر. اب جو گزشتہ آیات میں بات ہوئی تھی دعوت، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی دعوت جو ہے جو ہمیں دی ہے کہ صرف اسی کی بندگی ہم نے کرنی ہے، تو اب اس سے متعلق جو چیزیں ہیں انہی کے اسلوب بیان کیے جا رہے ہیں. اور کنٹینیوشن وہی ہے کہ جو لوگ ابھی بات ہو رہی تھی فاسقین کی جو خسارے میں، ان کے ایک اور عمل کی ابھی بات آئے گی. 2 آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان 2 آیتوں میں پھر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیت ہے اس کے اندر بات ہو رہی ہے کہ تم لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر ان چیزوں کا کیسے انکار کر سکتے ہو. دوسری آیت جو ہم پڑھیں گے اس میں وہ ہوگی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی جو بات کی ہے زمین اور آسمان کی، اور اس کے بعد یہ تمہید ہے آگے جو آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اور وہ ساری آیتیں جب آگے آئیں گی یہ اس کی تمہید ہے. اس طرح ہم نے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ٹاپک اس کورس کے اینڈ پہ ہم پڑھیں گے. تو انشاءاللہ جو اگلی 4 آیتیں وہ اس سے پھر اگلے 4 جو اشارے ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہو جائیں گے. صفحہ نمبر 5 پہ جب ہم آئیں گے اگلے ہفتے. اسباق جو اس آیت بلکہ ان 2 آیات میں ہم دیکھیں گے 28 اور 29 میں کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا جینا، مرنا اور ہمارا دوبارہ جی اٹھنا سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی نے عطا کی ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یہاں تک کہ ہمارے خیالات اور سوچ کو اور ہمارے اعمال کو وہ اچھی طرح جانتا ہے. نئے الفاظ، پہلی لائن میں 2، دوسری میں 4، تیسری میں 2 اور پھر 3. تو آن دی ایوریج وہی ہر لائن میں 3 نئے الفاظ. الحمدللہ. پہلے ہم اس کو سنیں گے، اس کے بعد پھر لفظی ترجمہ اور تشریح. تو آئیے اس آیت کو سن لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صدق اللہ العظیم. کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم تھے بے جان، پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، پھر وہ موت دے گا تمہیں، پھر دوبارہ زندہ کرے گا تمہیں، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. لفظی ترجمہ دیکھ لیں. کیفا، کیفا کیسا، ٹھیک ہے نا، یا کس طرح. بول چال میں ہم نے پڑھا تھا کیف حالک،
یا کیف الحال شارٹ میں اس طرح ہم کہتے ہیں، تو وہ ہے تمہارا حال کیسا ہے. تو یہ QC1 میں ہم پڑھ چکے ہیں کیفا کیسا. تو اب آ گیا ہے کیفا تکفرون. تکفرون آتا ہے ہمیں، ہم نے پوری گردان کی ہوئی ہے، کفارہ یکفرو سے تکفرو تکفرون، کہ تم سب انکار کرتے ہو. تو کیسے تم سب انکار کرتے ہو؟ باللہ، اللہ کا، ٹھیک ہے نا. اور اب یہ واو کون سا ہے؟ حال والا. اور اس حال میں حال یہ ہے کہ حالانکہ، اسی لیے یہاں پہ اور ترجمہ نہیں کیا گیا اس واو کا. آپ دیکھیں میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ واو حالیہ کہلاتا ہے، کہ اور حال یہ ہے کہ تم سب تھے امواتن بے جان، ٹھیک ہے نا. اموات اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مردے، بے جان، ٹھیک ہے، میت عربی میں. تو ہر وہ چیز جو بے جان ہے، میت اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اموات اس کی جمع ہو گئی، بے جان. فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے زندہ کیا تمہیں. اب یہ فا بھی وہ والا ہے جو اس کے بعد والے میننگ میں آتا ہے. میں نے پہلے ہی بات کی تھی، فا کہ ایک معنی پس ہے، ایک معنی اور بھی ہے، اور بھی معنی استعمال ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے سیکوینس میں جب ہوتا ہے کہ پہلے مردہ تھے پھر زندہ کیا، ٹھیک ہے. تو پھر اس نے زندہ کیا. احیاکم، تو یہ اموات اور احیا یحیی، یہ بھی ہم آگے جا کر کے فعل پڑھیں گے کہ اس نے زندہ کیا. پھر آتا ہے ثم یمیتکم. ثم پھر ہو گیا یمیتو، وہ تمہیں موت دے گا. ایک ہوتا ہے ماتا یمیتو، ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے اماتا یمیتو. تو ماتا یمیتو تو ہو گیا مرنا، اور اماتا یمیتو ایک اور فعل ہے مزید فی ابواب میں، جب ہم جائیں گے وہاں پڑھیں گے موت دینا، ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ بھی احیا تھا کہ اس نے زندہ کیا. ایک ہوتا ہے حیا یحیا، یہ بھی ہم پڑھیں گے آگے. حیون جس سے بنتا ہے وہ ہے زندہ ہونا، اور زندہ کرنا جو ہے وہ احیا. مزید فی میں جب ہم جائیں گے تو یہ QC3 میں پڑھیں گے ہم اس کو. تو اسی طرح پھر اماتا یمیتو جو فعل ہے یہ بھی وہاں پہ پڑھیں گے انشاءاللہ. ثم یمیتو کم، یمیتو وہ موت دیتا ہے یا دے گا تمہیں، ٹھیک ہے. ثم یحییکم، احیا یحیی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ وہی ہے احیاکم، ٹھیک ہے نا. یہ پاسٹ ٹینس تھا، اس کا فعل ماضی تھا، یہاں پہ فعل مضارع آ گیا. بہت آسان ہے، اگر آپ نے ماضی مضارع سمجھ لیا تو بہت ہی آسان ہے کہ احیاکم اس نے تمہیں زندہ کیا، یحییکم وہ تمہیں زندہ کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی پہلے تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، اس کے بعد پھر موت بھی دی اسی نے، اور اب دوبارہ بھی اسی نے زندہ کرنا ہے. ثم الیہ ترجعون، ثم پھر ہو گیا الیہ اسی کی طرف، ٹھیک ہے. الا اور ہو کو ملا کر کے الیہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں، الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون میں ہم پڑھتے ہیں. اور پھر سورۃ البقرہ میں یہ بھی پڑھا ہے ہم نے اسی کو، اس کے اندر امیون فہم لا یرجعون، سمن بکمن امیون پڑھا ہے نا ہم نے، لا یرجعون، تو یہ وہی ہے، ٹھیک ہے نا. رجع یرجع، اب باب دربا سے ہم نے فعل بھی پڑھ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہمیں آتا ہے. بلکہ ترجعون، اچھا مجھے یاد آ گیا، QC1 میں یاد کریں پہلا لیسن ہم نے جب بات کی تھی کہ ہم آپ کو اشاروں کی مدد سے گرامر پڑھائیں گے، اس وقت آپ کو آئیڈیا نہیں تھا. ہم نے کہا تھا ترجعون کا ایک اشارہ ہے، اس میں 5 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھ لیں یہ ترجعون جو ہے نا، یہ فعل مضارع ہے مگر مجہول کا صیغہ، اس لیے تا کے اوپر پیش آ گئی ہے. جیسے ابھی ہم نے یوصلا پڑھا تھا، اصل میں یسلو تھا، جب مجہول کا صیغہ بنا تو یوصلا ہو گیا. اسی طرح یولد پڑھا تھا QC1 میں، تو یہاں پر بھی ترجعون ہے. ترجعون مجہول کا صیغہ ہے کہ تم سب لوٹائے جاؤ گے، ٹھیک ہے نا. لوٹانے والے کا ذکر یہاں پہ نہیں آ رہا، اس لیے مجہول کا صیغہ ہو گیا. اب آپ دیکھیں اس میں کون سی ایک اشارہ، ترجعون کا اشارہ کیسے ہوگا؟
हम फेल मुजारे का जमा का इशारा ऐसे करते हैं ना, हाथ को उल्टा कर लें ऐसे, ठीक है ना, हथेली अपनी आसमान की तरफ कर लें, ये ठीक है ना, ये 4 उंगलियां इसी तरह सामने रहेंगी। जैसे हम अगर रजा की गर्दान करें, हम रजा यरजिउ, यरजिउ से तरजिउ हो गया, और तरजिउना का कैसे इशारा होगा, ये 4 उंगलियां हो गई ना, तरजिउना। अब इस हाथ को उल्टा कर लें, मजहूल का सीगा, आसमान की तरफ हथेली हो गई मेरी, ये इशारा है मजहूल का, तुरजउना। तो अब देखें कि इस एक इशारे में 5 चीजें कैसे आती हैं। वहां पे हमने बताया था, मगर वहां शायद समझ नहीं आई होगी, आज फिर ये लफ्ज आ गया इसलिए मुझे याद आ गया कि कौन से 5 इशारे हैं। सबसे पहला इशारा कि मुजक्कर है, मुअन्नस नहीं है। क्यों? इसलिए कि मैं राइट हैंड यूज कर रहा हूं, मैंने लेफ्ट हैंड से इशारा तो नहीं किया। उसके बाद जमा का सीगा है, 4 उंगलियों से मैंने इशारा किया, एक से नहीं किया, वाहिद नहीं है, जमा है, ये 4 उंगलियों से इशारा किया। उसके बाद फेल माजी नहीं है, ये फेल मुजारे है ये, ठीक है ना, मैंने इस लेवल पे इशारा तो नहीं किया ना, रजा रजाता रजा, तो ये तो नहीं किया मैंने, तो यरजिउ, फिर यरजिउना, तरजिउ, तरजिउना 4 उंगलियों से ऊपर इशारा किया, तो इसका मतलब है ये फेल मुजारे भी हो गया, ठीक है ना। अब वाहिद जमा भी हो गया, मुजक्कर मुअन्नस भी हो गया, फेल माजी और मुजारे का फर्क भी हो गया, मालूम और मजहूल का सीगा फिर, ठीक है ना, कि फेल मालूम नहीं है, इसमें जिक्र नहीं है। अगर होता तरजऊना तो हम कहते हैं कि ये मालूम का सीगा है, यहाँ पे तुरजऊना, इसलिए हाथ को भी मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो 5 इशारे एक उसमें आ गए ना, ये आसानी है इशारों से। टीपीआई का मेथड जो हमने उस वक्त आपको बताया था कि कितना आसान है, कि अगर मैं तुरजऊना कहूंगा तो आप फौरन समझ जाएंगे कि मुजक्कर है, जमा है, फेल मुजारे है, मजहूल का सीगा है। ये सारी चीजें जो है ना हमें एक इशारे के अंदर आ जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इशारे इसके जो टुकड़े हैं उनको देख लें कि हम खाक थे, अल्लाह ने हमें ज़िंदगी अता की। अरबी ज़बान में हर उस चीज़ को मैयत कहते हैं जिसमें जान ना हो। सिर्फ अल्लाह जानता है हम कब और कैसे मरेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर कहा करते थे कि लज्जतों को काटने वाली मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद करते रहो। ये इब्न अब्बान की रिवायत है। तो और दूसरी हदीसें भी इसके बारे में है कि मौत को हमें याद करते रहना चाहिए, वो हमें फिर आखिरत की तैयारी का एहसास भी दिलाती है और हमें अल्लाह की नाफरमानी से बचने की तौफीक भी होती है उससे। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, हम अल्लाह का इनकार नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जीना और मरना अल्लाह ही के हाथ में। ये वही वाली बात हो रही है कि कैसे तुम इनकार कर रहे हो। अच्छा, ये बात किससे हो रही है? ये उस पे हो रही है, उनसे हो रही है। ये वो काफिर नहीं जिन्होंने हर चीज का इनकार किया हुआ है, नहीं। ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह पर तो ईमान रखते हैं मगर उसके अहकामात को नहीं मानते हैं, उनका इनकार कर रहे हैं एक तरह से प्रैक्टिकली। तो ये उनसे बात हो रही है कि तुम कैसे इनकार कर सकते हो, तुमने तो लौट के मेरे पास ही आना है, क्योंकि ईमान तो अल्लाह पर रखते हैं ना वो लोग। ये वो लोग हैं जो कंटिन्यूएशन, मैंने कहा था पीछे फासिकीन की बात हो रही है और मुनाफिकीन की बात हो रही है। तो ये वो लोग हैं कि ईमान तो है अल्लाह पे मगर सही ईमान नहीं है। क्यों? इसलिए कि अमलन उसके अहकामात का इनकार कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं उसको। तो इसलिए अल्लाह ताला ने बताया कि तुमने वापस तो लौट के, यहाँ दुनिया में भी हम ये बात करते हैं कि आओगे तो मेरे पास ना तो मकसद यही होता है कि उसको एहसास दिला दिया जाए कि भाई देख लो, ठीक है, तुमने आना है वापस। ठीक है, तो अल्लाह ताला भी हमें एहसास दिला रहे हैं कि देखो तुम मेरे अहकामात का इनकार मत करो क्योंकि तुमने लौट के मेरे पास ही आना है, फिर हिसाब किताब वाले दिन मेरे पास ही खड़े हुए होंगे। तो हमें वापस अल्लाह के पास लौटना है, इसलिए हम आज लापरवाही नहीं कर सकते। अल्लाह के अहकामात पर हमने पूरा का पूरा अमल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आयत हमारी मुकम्मल हो गई है। अब अगली आयत नंबर 29, पहले इसको हम सुन लें, उसके बाद फिर वही तर्जुमा और तशरीह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
صدق اللہ العظیم. وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو زمین میں سب کچھ، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف، پس اس نے برابر کر دیا انہیں 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. لفظی ترجمہ دیکھ لیں، اس میں 1-2 لفظ ایسے آ رہے ہیں کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہوا آتا ہے ہمیں، الذی وہ بھی ہمیں آتا ہے، خلقہ اس کی تو پوری گردان ہمیں آتی ہے، لکم یہ بھی ہمیں آتا ہے، توڑ لیں اس کو، ما آتا ہے، فی آتا ہے، الارض آتا ہے. تو یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. جمیعاً یہ ایک لفظ آ گیا، جمع اردو میں بھی اس ہوتا ہے جمیعاً، سب کے سب، تمام، ٹھیک ہے نا، سب کچھ. تو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، خلقہ لکم، لکم کو بھی سمجھنے ذرا، لکم خلقہ لکم جو ہے تمہارے لیے، تو یہ ملکیت ہماری نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر کے یہ سب کچھ جو ہے یہ ہمارے تصرف کے لیے دے دیا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم اس کے اندر جو کچھ توفیق ہے ہماری، غور و خوض بھی کر سکتے ہیں، اس کو استعمال میں بھی لا سکتے ہیں، اس کے اندر کچھ تبدیلیاں بھی کر سکتے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیارات دیے ہیں، لمیٹیشنز ہیں ہماری، مگر ہم کر سکتے ہیں. تو یہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہمارے لیے. تو لکم کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ تمہارے لیے، یہ نہیں کہ بس تخلیق کر کے تمہاری ملکیت میں دے دیا، نہیں، ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، ہمیں استعمال کے لیے دے دی ہے، یہ بات سمجھ لینی چاہیے. تو جمیعاً کا مطلب ہو گیا کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے، اب یہ دعوت دیتا ہے ہمیں کہ ہم ایکسپلور کریں زمین میں کیا کچھ ہے. بہت سارے خزانے زمین کے جو ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو مزید ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد کیا ہوا، ثم استوى، ثم پھر ہو گیا استوا. استوا کا لفظی ترجمہ جو یہاں پر ہوا ہے متوجہ، مگر اس کا جو مفہوم ہے اس کو اردو میں بھی ہم استوا ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی کہا ہے ثم استوى الی العرش، ٹھیک ہے نا. تو وہ وہاں پہ ہم ترجمہ بھی نہیں کرتے ہیں، یہاں پر تو ترجمہ کر دیا ہے، وہاں پہ ترجمہ بھی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ، ہمیں نہیں پتا کیسے، اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے کہ وہ کیسے مستوی ہے عرش پہ، وہاں پہ ہم ترجمہ بھی نہیں کرتے ہیں. اس کا لفظی ترجمہ بہرحال یہی ہے، متوجہ ہونا، الی السماء آسمان کی طرف، ٹھیک ہے. تو پھر زمین کی تخلیق کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوا. اس کے بعد کیا ہے، فسوا، پس سواہن، ہن جو ہے کیونکہ آسمان عربی میں مؤنث ہے، سما، اس لیے ہم نہیں آیا یہاں پہ، ہننا مؤنث کا صیغہ آ گیا. جو ضمائر ہم آگے جا کے مؤنث کے پڑھیں گے نا، تو پھر ہا کے ساتھ ہم جمع کریں گے ہننا. ہا ہم نے پڑھا ہوا ہے، وہ ایک مؤنث اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہننا جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال ہوگا. فسواہن، پس اس نے برابر کیا ان سب مؤنث کو، یعنی ان سب آسمانوں کو، کیا ہے، 7 سماوات. 7 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ عربی میں 7 کے لیے 7 سمانیہ، یہ ہم پڑھتے ہیں نا 7 8 اس طرح، 9 10 سماوات. سما ان کی جمع سماواتن ہے، آسمان کی جمع. تو پھر اب برابر کیا، یہ میں نے کہا تھا کچھ لفظ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر بھی یہی، اب آسمان نہ ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے نہ ہمیں پتا ہے کہ 7 آسمان کیسے ہیں. آج تک سائنس نے تو ڈسکور ہی نہیں کیا، سائنس کنفیوژن میں ہے. کہ سائنس کا تو آپ کو اصول پتا ہے نا، کہ جو چیز سائنس نے ڈسکور کر لی ہے اس کا وہ اقرار کر دیتے ہیں، جو چیز ابھی تک ڈسکور نہیں کی اس کا وہ انکار کر دیتے ہیں کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق کی ہے، اور آسمان ایگزسٹ کرتے ہیں، اور 7 آسمان ایگزسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارا ایمان ہے. کیسے ہیں، کہاں پر ہے، کیا ہے، ابھی سائنس وہاں تک نہیں پہنچی ہے. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ بھئی 7 آسمان ہے. ہو سکتا ہے کسی دن سائنس ڈسکور کر لے، اس وقت پھر کہیں گے کہ ہاں ہے، ٹھیک ہے. ہوا، اور
وہ یہ ہوا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے. خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ اس پوری آیت میں ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے. وہ ہوا بی کلی، بی کلی شیئن جو ہے وہ اصل میں ہر چیز ہے. ٹھیک ہے نا، بی اس کے ساتھ لگا دیا، اصل میں کلی شیئن، یہ کلو شیئن ہر چیز. تو وہ ہر چیز علیم جاننے والا. ٹھیک ہے نا، یہ وہی صفت آ گئی جو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ عالم جاننے والا ہوتا ہے، مگر جس کے اندر یہ بہت زیادہ صفت ہوگی تو وہ علیم ہو جائے گا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ جاننے والا ہے. عام طور پہ یہ ترجمہ بھی آپ اس کا سنیں گے اللہ کے بارے میں جب آتا ہے نا علیم، تو بہت زیادہ جاننے والا. یہ وہ اسم صفت کی جو میں نے بات کی تھی آج پچھلے لیسن میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے زمین کو بنایا، پھر اس پر ہماری ضرورت کی ہر چیز پیدا کی. ہمیں خوب محبت کے ساتھ اس کا شکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے خاص ہمارے لیے تمام چیزیں مناسب انداز میں پیدا کی. سوچئے کہ اگر مثال کے طور پر سیب یا سنترے ملی میٹر سائز کے ہوتے تو ہم انہیں کھا بھی نہ سکتے. اب یہ خیر ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی ہے، بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جس میں ہم بار بار جتنا غور کریں گے اتنا ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا چلا جاتا ہے کہ کس حکمت کے ساتھ ہر چیز تخلیق کی ہے. نیچر میں جو بیلنس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اسی پہ غور کریں تو بہت کچھ پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وسیع آسمان بنایا، اس میں کروڑوں ستارے ہیں اور اس کے اوپر 6 آسمان یعنی پورے 7 ہو گئے. تو یہ پہلا آسمان ہے جو ان ستاروں کے اوپر ہے، اس کے اوپر 6 آسمان اور بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس ٹکڑے پر غور کیجئے تاکہ اللہ کی عظمت و ہیبت کا کچھ احساس ہو. پہلے آسمان کا ہی آج تک ابھی تک سائنس کو نہیں پتہ چلا ہے، تو 7 آسمان کی ہم کیا بات کر سکتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ خالق ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس سے ہمیں احساس ہوتا ہے دل میں کتنا عظیم ہے وہ. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی ہر حرکت اور ہر خیال سے واقف ہے. الحمدللہ یہ دونوں آیتیں مکمل ہو گئی ہیں. ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں. آیت نمبر 28، تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے سب کا سب، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ان کو ٹھیک بنا دیا 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اسباق کیا ہے اس کے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا جینا مرنا اور ہمارا دوبارہ جی اٹھنا سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی نے عطا کی ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یہاں تک کہ ہمارے خیالات اور سوچ کو اور ہمارے اعمال کو وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں. دعا کیا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے ایمان میں زیادتی کی نیت سے تیری مخلوقات میں غور کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی عظمت سے بھر دے، موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق دے. جتنا ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا جائے گا اتنا ہی ہم اس کی نافرمانی سے بچیں گے. پلان کیا بنانا چاہیے کہ انشاءاللہ میں آسمانوں اور زمین کے پیدا کیے جانے پر غور و فکر کروں گا. یہ جو ہم نے غیر مسلموں کے لیے چھوڑ دیا تھا نا زمین اور آسمان میں غور کرنا، جو پرانے مسلمان تھے وہ تو کرتے رہے، اور جب تک جو مسلمان ہیں وہ سائنس میں ترقی کرتے رہے. جب ہم نے چھوڑ دیا اس کو تو پھر آج ہم ان سب سے پیچھے رہ گئے، اور تمام سائنسی علوم جو ہیں اس میں اب وہ لوگ آگے نکل گئے جو یہ کام کر رہے ہیں. تو آج بھی وقت ہے کہ ہمیں سائنس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور قرآن کی روشنی میں اس سائنس جو علم ہے ہر چیز کے بارے میں اس کو مزید ایکسپلور کرنا چاہیے. بس یہ بات. اسماء اور افعال جو ان آیات کے ان کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے
امواتن، یہ میں نے آپ کو وہاں پہ بتا دیا تھا کہ میتن ہے، جس کی جمع ہو گئی امواتن. اس کے بعد اردن ارادین، یہ پچھلے لیسن میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں، آتا ہے ہمیں. سماؤن سماواتن، اس کی جمع ہے، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. شیئن، اس کی جمع اشیاءن، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ اسماء اور ان کی جمع آ گئی. افعال، سب سے پہلے تکفرون، کفرا یکفرو، باب نصرہ سے ہے، مادے کے حروف کافارا. ابھی ہم نے اس کی پریکٹس کی ہے، پوری گردان کی ہوئی ہے اس کی ہم نے. وزن کیا ہے؟ نصرہ ینصرو. چلے ترجعون، یہ وہی لفظ آ گیا جو ابھی جس کی بات کرتا. پانچ چیزیں جو میں نے کہا تھا، رجع یرجو ہے. 5 چیزیں کون سی تھی؟ ایک دفعہ پھر میں آپ کو گنوا دیتا ہوں کہ اس کو ہم کیسے یاد رکھ سکتے ہیں کہ ایک اشارہ جو ترجمونہ کا ہم نے کیا، اس میں 5 چیزیں کیا کیا تھی. سب سے پہلا مذکر ہے کیونکہ میں رائٹ ہینڈ استعمال کر رہا ہوں. اس کے بعد جمع ہے کیونکہ میں ایک نہیں 4 انگلیاں استعمال کر رہا ہوں. اس کے بعد فعل مضارع ہے کیونکہ میں نے نیچے اشارہ نہیں کیا، اوپر اشارہ کیا ہے. پھر اس کے بعد حاضر کا صیغہ ہے، یہ مخاطب سائیڈ میں نے اشارہ نہیں کیا، غائب کا نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے نا، یہ بھی سمجھ لیں. اگر ادھر اشارہ کرتا تو غائب ہوتا، ادھر اشارہ کرتا تو اپنی طرف ہوتا. یہ حاضر اور مخاطب جو ہے اس کا صیغہ ہے، یہ سامنے اشارہ کیا میں نے. پھر ایسے اشارہ نہیں کیا، ایسے اشارہ کیا، اس لیے فعل معلوم نہیں ہے، یہ مجہول ہے. تو ترجعون کے 5 اشارے جو ہے وہ ہو گئے مذکر، حاضر، فعل مضارع، جمع اور مجہول. یہ 5 اشارے ہیں ترجمونہ میں، تو اس کو پکا کر لیجیے گا آپ لوگ. چلیں باب دربا ہے، رجع یرجع ارجع، یہ ابھی ہم نے پریکٹس کی ہے اس کی بریک سے پہلے، تو اس لیے فریش ہونا چاہیے ہماری میموری میں. یہ خلقہ میں آتا ہے، یہ بھی باب نصرہ سے، اس کی بھی ہم پریکٹس کر چکے ہیں. آگے چلیں. اب اس میں کوئی کمزور والا ہے، کنتم ہے. کانا، اسی کورس میں ہم نے اس کی پوری گردان کی ہوئی ہے. کانا یکونو، باب کون سا ہے؟ نصرہ. مادے کے حروف کیا ہیں؟ کاف واو نون. وزن کیا ہے؟ باب نصرہ ہے تو کیا وزن اس کا ہے نصرہ ینصرو؟ نہیں ہے اس کا وزن. اس کا وزن کیا ہے؟ قال یقول. وزن کیا ہے؟ باب نصرہ، وزن قال یقول، کانا یکون. دیکھ لیں اب آسان ہے، پوری گردان آپ کر لیں. کانا یکون، کن، کائن، ڈیش، کیونکہ جو ہے وہ خود ہی ہے، اثر تو نہیں پڑ رہا، فعل لازم ہے، متعدی نہیں ہے. یہ کون مصدر ہو گیا اس کا. الحمدللہ لیسن یہ والا مکمل ہو گیا، قرآن پارٹ اس کا. آئیے اب گرامر کی طرف. اور گرامر میں جس طرح میں نے بتایا تھا کہ ہم نے ابھی باب سمع اور پھر اس کے بعد کچھ کمزور والے فعل، ان کی پریکٹس کرنی ہے. بنیادی ابواب فتح، نصرہ، ضربہ ہم کر چکے ہیں. سمع ابھی کریں گے انشاءاللہ. کمزور والے بھی آج شروع کریں گے، یہ وہابہ اور وعدہ، اس کے بھی ہم مزید فعل سیکھ لیں گے اس وزن پر بھی. تو یاد رکھنے کی بات کیا ہے؟ باب سمع، اس کا بنیادی وزن کیا ہے؟ سمع، باب سمع کا بنیادی وزن کیا ہے؟ سمع یسمعو، سمع یسمعو. اس کی پوری گردان ہم نے کی تھی QC1 میں، آپ کو یاد ہوگا. پھر بھی جو ہے وہ ایک دفعہ اس کی شارٹ والی گردان کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. سمع یسمعو، اسمع، سامع، مسموع، سمع. ریفرنس آیت کون سی ہے؟ آیت تو نہیں، ریفرنس ہم جو ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر، سمع اللہ لمن حمدہ. اسی باب سے اور اسی وزن پہ ہم نے علیمہ پڑھ لیا تھا. تو فعل ہے علیمہ. باب کون سا ہے؟
باب سمع، وزن کیا ہے؟ سمع یسمعو. اب آسان ہو گیا. علم یعلم، اعلم، عالم، معلوم، علم. پوری گردان ہم کر چکے ہیں اس کی. اور یہ جو آیت اسی سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھی ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جاننے والا ہوں جو تم نہیں جانتے. سوری. دوسرا فعل ہم نے پڑھا عامیلہ. اگین مادے کا حروف کیا ہے؟ عین، میم، لام، باب ہے. سمع، وزن کیا ہے؟ سمع یسمعو. 6 چابیاں: عامیلہ، یعملو، اعمل، عامل، معمول اور عمل. اس کا مصدر ہے عمل. اور کہاں پڑھا ہم نے؟ سورہ العصر میں. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہاں سے ہم یاد رکھیں گے. عاملو، عاملہ اس نے عمل کیا، عاملون سب نے عمل کیا. حمیدہ، الحمدللہ میں ہم نے جو لفظ پڑھا حمد، کس فعل سے آیا ہے؟ حمیدہ سے آیا ہے. حمیدہ مادے کے حروف کیا ہوئے؟ ہا، میم، دال. باب کون سا ہے؟ باب سمع ہے. وزن کیا ہے؟ سمع یسمعو. 6 چابیاں کر لیں: حمیدہ، یحمد، احمد، حامد، محمود اور حمد. ریفرنس سورۃ الفاتحہ الحمدللہ. خسیرہ یخسر، یہ آج ہم نے پڑھا تھا نا، خسرن اور خسران. باب سمع سے. خسیرہ یخسر اگین باب سمع، وزن سمع یسمعو، مادے کے حروف خا، سین، را. خسیرہ یخسر، اخسر، خاسر ڈیش، خسرن. اور ایک اور ہم نے آج پڑھا تھا خسران بھی، اس کا مصدر جو میں نے کہا تھا اس مبالغہ. ان الانسان لفی خسر، یہ آیت ہے ریفرنس. اور اسی باب سمع سے ایک اور فعل ہے شہیدہ. اگین شہیدہ، شین، ہا، دال مادے کے حروف ہو گئے، وزن ہو گیا سمع یسمعو. چابی دیکھ لیں ہم: شہیدہ یشہد، اشہد، شاہد، مشہود، شہادت. یہ آج پڑھا ہم نے فعل عہدہ. عہدن پڑھا تھا نا، عہد اللہ ینقضون عہد اللہ، یہ آج ہی پڑھا ہم نے. اگین یہ بھی باب سمع سے ہے. وزن سمع یسمعو، مادے کے حروف عین، ہا اور دال. پریکٹس کر لیں: عہدہ، یعہد، اعہد، عاہد، معہود اور عہد. وزن آپ دیکھ لیں بالکل وہی سمع یسمعو کا ہوگا. عین کی وجہ سے تھوڑا سا پروننسیشن آپ کو ڈفرینٹ لگ رہی ہوگی، مگر کمزور حرف اس میں کوئی نہیں ہے، اس لیے وزن اس کا وہی بنیادی وزن ہوگا باب سمع کا. تو الحمدللہ ہم نے یہ 6 فعل اور پڑھ لیے جو باب سمع سے آ رہے ہیں. الحمدللہ. تو ماشاءاللہ آپ نے 7 افعال پر مشق کر لی ہے جو 1205 مرتبہ آئے ہیں. قرآن کریم میں تقریباً 130 افعال ایسے ہیں جو 2400 مرتبہ آئے ہیں، اور یہ سب سمع کے وزن پر ہیں. الحمدللہ. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ جو میں نے کہا تھا کہ اب ہم کمزور کی طرف آئیں گے، کیونکہ بنیادی وزن والے ہم نے سارے پڑھ لیے جو اس کورس میں پڑھنے تھے، ویسے تو بہت سارے ہیں. اب ہم آتے ہیں وہابا. سب سے پہلے ہم نے فیل کیا تھا وہابا، یہابو، یاد کر لیں اسی کورس میں ہم نے کیا ہے. اس کی پوری گردان کی تھی ہم نے، شارٹ والی گردان ہے وہابا، یہابو، حب، واہب، موہوب اور وہب. اور حب لنا من لدنک رحمہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، دعا جو ہم مانگتے ہیں. اب وہ جو پچھلے ہفتے بار بار میں آپ کو کرا رہا تھا اور آج بھی میں نے بار بار کرایا 3 سوال، اب آگے اس کی اپلیکیشن. وہابا ایک فعل ہے. یہ فعل کس باب سے؟
باب فتح ہے، اس کا وزن کیا ہے؟ باب فتح کا بنیادی وزن کیا ہوتا ہے؟ باب فتح کا بنیادی وزن ہوتا ہے فتح یفتح، ٹھیک ہے نا؟ اب وہابہ میں کمزور حرف آ گیا، اس لیے اب اس کا بنیادی وزن وہ نہیں رہے گا، اس کا وزن چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر میں کہتا کہ وہابہ کا وزن فتح یفتح ہے تو میں کہتا وہابہ یوہبو ہے، یوہبو تو نہیں ہے یہاں پہ، یہاں پہ تو یحبو ہے، اس کا مطلب ہے اس کا وزن تھوڑا سا تبدیل ہو گیا۔ کیوں تبدیل ہو گیا؟ مادے کے روپ میں کمزور حرف آ گیا، بس یہ چیز پکی کر لیں اپنی کہ بھائی باب فتح ہے، وزن فتح یفتح نہیں ہے، اب اس کا وزن وہابہ یحبو ہے، اور اس وزن پہ پھر اور فعل ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب چونکہ مادے کے حروف میں کمزور آ گئے تو اس لیے اس کے کچھ صیغے بھی الگ الگ ہو گئے، جیسے وہاں پہ آپ دیکھیں فتح کا فعل امر کیا تھا؟ افتح تھا، تو وہابہ کا اوہبا ہونا چاہیے تھا، مگر نہیں ہے ایسا، بلکہ اوہب ہونا چاہیے تھا، نہیں ہے ایسا، یہاں پہ کیا ہے؟ ہب رہ گیا صرف، کیوں؟ کمزور تھا اس لیے کہ واو گر گئی اس کی۔ یہ ضروری ہے کہ اس کے اب یہ صیغے جو ہے آپ پکے کر لیں، تو آئیے ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ وہابہ یحبو ہب، یہ اس کا فعل امر ہے، ہب، ٹھیک ہے؟ واہبن موہوبن وہبن، ریفرنس آیت ہم نے سیکھ لیا تھا، وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رحمہ۔ یہ جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کی وجہ سے اب باب وہی رہا مگر وزن چینج ہو گیا، اس وزن پہ اب اور فعل ہم پڑھ سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ واقع ہونا، واقعہ، واقعہ یقع، واقعہ جو فعل ہے واقع ہونا، یہ فعل کس باب سے آیا؟ باب فتح سے۔ وزن اس کا کیا ہوگا؟ اس کا وزن ہوگا وہابہ یحبو، ریفرنس فعل، کیونکہ اس وزن پہ ہم نے یہ پڑھا ہے، اس کا وزن فتح یفتح نہیں رہے گا، اس کا وزن کیا ہوگا؟ وہابہ یحبو۔ جیسے ابھی لیسن کے دوران میں نے کانا یکونو کا بتایا کہ باب نصارہ سے، مگر وزن قال یقولو تھا، کیونکہ ریفرنس فعل ہم نے اس کا وہ پڑھا تھا، وہی تھیوری یہاں پہ اپلائی ہو جائے گی۔ وقع یقع جو ہے اس کا وزن وہابہ یحبو رہے گا، کیونکہ ریفرنس فعل ہم نے اس کا یہ پڑھا، ٹھیک ہے؟ باب وہی ہے۔ تو آئیے اب جب ہمیں پتہ چل گیا کہ وقع یقع وہابہ یحبو کے وزن پہ ہوگا، تو اب باقی سارے صیغے دیکھ لیں اسی طرح سے، حب کے وزن پہ قا ہو گیا، واہبن کے وزن پہ واقعون ہو گیا، موہوبن کے وزن پہ موقون ہو گیا، اور مصدر جو ہے وہ اس کا الگ ہوگا۔ ہم نے کہا تھا کہ 3 حروف والے ہوتے ہیں، اس میں مصدر کا وزن ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ وقوعن اس کا مصدر ہو گیا۔ تو آئیے پریکٹس کر لیں ہم۔ وقع یقع قع، واقع موقوع وقوع۔ تو الحمدللہ ہم نے باب فتح سے کمزور والا ایک فعل وہابہ پڑھا تھا، اور اسی کے وزن پہ وقع پڑھ لیا۔ اب آتے ہیں ہم اگلے فعل کی طرف۔ آپ دیکھیں تقریباً 55 الفاظ ایسے ہیں جو 650 مرتبہ آئے ہیں قرآن کریم میں، تو بہت ضروری ہے کہ اس کو آپ پکا کر لیں۔ اب ہم آتے ہیں کمزور باب دربا والے پہ۔ وعدہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اگین فعل ہے وعدہ، واو عین دال، باب ہے دربا، وزن کیا ہے؟ دربا یضربو ہے کیا اس کا وزن؟ نہیں، اس کا وزن اپنا ہے وعدہ یعیدو۔ کیوں؟ اگر اسی سے ہوتا تو اب آپ دیکھیں، اگر وزن دربا یضربو ہوتا تو یہاں پہ اس کا وزن یعیدو ہو جاتا، فعل مضارع یعیدو ہو جاتا، اور اس کا فعل امر کیا ہو جاتا؟ ایود ہو جاتا، ادرب کے وزن پہ، مگر نہیں ہے ایسا، عربوں نے اس طرح نہیں بولا اس کو۔ عربوں نے کیسے بولا اس کو؟ وعدہ کے ساتھ یعیدو اور پھر اد، ٹھیک ہے نا؟ واعد موعود وعد، ٹھیک ہے؟
تو اب کیا بات پتہ چلی ہمیں کہ واو عین دال مادے کے حروف تھے، کمزور حرف آ گیا اس میں، تو باب تو ضربہ ہی رہا، وزن وعدہ یعیدو بن گیا۔ اس وزن پہ پھر اور فعل جو ہے اب ہم پڑھتے جائیں، وجدہ یجیدو، دیکھ لیں اس کا بھی وزن کیا ہے۔ ہاں پہلے سوال وہی 3 سوال کریں نا۔ وجدہ ایک فعل ہے، کس باب سے؟ ضربہ یا نہیں، باب ضربہ ہے، وزن نہیں ہے، باب ضربہ ہے۔ باب جب پوچھا جائے گا تو صرف فعل ماضی کا پہلا صیغہ آپ بتائیں گے، پورا نہیں بتائیں گے۔ باب ضربہ ہے، مادے کے حروف کیا ہیں اس کے؟ واو جیم دال، اس کا مطلب ہے کمزور حرف آ گیا۔ اب وزن اس کا ضربہ یضربو نہیں رہے گا، وزن اس کا کون سا ہوگا؟ ریفرنس فعل ہم نے پڑھا ہوا ہے، وعدہ یعیدو، وجدہ فعل کی گردان اسی وزن پہ بنے گی، وعدہ یعیدو کے وزن پہ بنے گی۔ دیکھ لیں آپ، یعیدو کی طرح یجیدو بن گیا، عد کی طرح جد بن گیا، واعد کی طرح واجد ہو گیا، موعود کی جگہ موجود ہو گیا، اور مصدر تو ہم نے کہا ہے الگ ہوتا ہے، تو وعدن کی جگہ وجودن ہو گیا۔ اس کی پریکٹس کر لیں، وجدہ یجیدو جد واجدن موجودن وجودن۔ اب اسی وزن پہ دیکھیں، آج یہ فعل پڑھا تھا ہم نے، آیا تھا نا وصلہ یصلو، ٹھیک ہے نا، این یوصلہ، آج ہی ہم نے اس آیت میں پڑھا ہے ریفرنس۔ تو اگین وصلہ ایک فعل ہے، کس باب سے ہے؟ باب ضربہ سے۔ وزن اس کا کیا ہوگا؟ اس کا وزن ریفرنس فعل کا وعدہ یعیدو ہوگا۔ اب اس سے آسان ہو گیا ہمیں، وصلہ یصلو سل واصل موصول وصول، اور ہے ولدہ لم یلد، پڑھا تھا نا ہم نے وہاں پہ، ولم یولد، یولد اسی کا مجہول تھا، تو ولدہ فعل ہے، ولدہ مادے کے حروف کیا ہیں؟ واو لام دال، باب ضربہ، وزن وعدہ یعیدو، وزن اس کا ضربہ یضربو نہیں ہے، اس کا وزن کون سا ہے؟ ریفرنس فعل کون سا پڑھا ہم نے؟ وعدہ یعیدو۔ تو اب اس کی پریکٹس کر لیں، آسان ہے، ولدہ یلیدو لد والد مولود ولادت۔ لم یلد ولم یولد میں ہم نے یہی پڑھا تھا، میں نے بتا دیا تھا کہ لم کی وجہ سے یہاں پیش جو ہے یلیدو جو ہے یلد بن گیا تھا، اور یہاں پہ یولدو مجہول کا صیغہ تھا، وہ بھی لم کی وجہ سے یولد بن گیا تھا، مجہول بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب ایک اور دیکھیں، بڑا امپورٹنٹ آ گیا، یہ فعل ہے وقع یقی، اس کا فعل مضارع ہے، باب ضربہ ہے اس کا، مگر کیا وزن اس کا ضربہ یضربو ہے؟ نہیں ہے۔ واو قاف یا دو مادے میں کمزور حروف آ گئے، بھائی پہلے تو ایک ہی آ رہا تھا نا، اب 2 حروف آ گئے، تو اب اس کا وزن یہ بھی نہیں رہے گا، وعدہ یعیدو بھی نہیں رہے گا، اس کا اب ایک اور وزن آ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مادے میں 2 حروف آ گئے کمزور، پہلے تو ایک ہی آ رہا تھا، تو جب ایک مادے میں کمزور حرف آیا تھا تو وزن اس کا ضربہ یضربو نہیں رہا تھا، وعدہ یعیدو ہو گیا تھا۔ اب 2 کمزور آ گئے ہیں، تو اب اس کا وزن نہ ضربہ یضربو رہے گا نہ وعدہ یعیدو رہے گا، بلکہ اس کا اپنا وزن آ جائے گا۔ یہ یاد رکھ لیں، ریفرنس فعل نہیں پڑھا تو اب اس کا اپنا وزن آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ وقع یقی، کیوں نہیں ہے اس کا وزن یہ والا؟ دیکھیں اس کا فعل امر جو تھا وہ قد تھا، اگر اد تھا تو یہاں پہ تو پھر اس حساب سے قی ہونا چاہیے تھا نا، مگر صرف زیر ہے، آگے دوسرا کمزور حرف ہم نے کہا تھا حکم ملے تو بھاگ جاتا ہے، تو گر گیا وہ، اب صرف قاف زیر قی رہ گیا، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں قی، کہاں پڑھا تھا؟ وقنا وقینا عذاب النار، اور اس کی جمع میں نے بتائی تھی قو، قرآن میں آتا ہے وقو انفسکم واہلیکم، اور بچاؤ تم سب اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ تو یہاں پہ ہم اللہ دعا کر رہے ہیں وقنا عذاب النار، تو قی جو ہے یہ فعل امر ہے، یہاں پہ دعا کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہی ہے، سنگل حرف آ گیا، وقع یقی قی۔ بات کلیئر ہو گئی کہ فعل وقع جو ہے باب ضربہ سے آئے گا، وزن اس کا جو ہے اپنا ہے، وقع یقی۔ اب اس وزن پہ ہم اور فعل پڑھیں گے جو اس طرح کے 2 کمزور والے آ گئے تو
इसकी गर्दान दराबा यदरिबु की गर्दान से भी मुख्तलिफ है, वादा यईदु की गर्दान से भी मुख्तलिफ है। तो आइए इसकी हम प्रैक्टिस कर लें। वक़ा यकी की, वाकिन मौक़ियुन विकायतुन। विकाया एक जब फ़िक़्ह हनफी की किताबें पढ़ते हैं तो शरा विकाया, इसका बहुत नाम सुना होगा आपने कि शरा विकाया पढ़ाई जाती है। तो विकाया जो है वो एक फ़िक़्ह हनफी की मशहूर किताब है, पुरानी किताबों में से। उसकी शरह हमारे मदरसों में तकरीबन हर मदरसे के सिलेबस में शरह विकाया शामिल होती है हनफी फ़िक़्ह के लिए। तो ये लफ्ज़ जो है क्या है, वही बचना। फ़िक़्ह में क्या समझना होता है, हम अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचें, गुनाह से बचें। फ़िक़्ह में यही चीज़ें बताई जाती है ना, तो इसलिए उसका नाम है विकायतुन। इससे इसको याद रख सकते हैं आप। इसका मस्दर है वक़ायकी का विकायतुन। तो अब क्या बात हो गई कि हमने बाब दराबा से 4 फेल पढ़े, वजदा, वसला, वलदा, ये तीनों एक वजन पे थे। चौथा जो वक़ा पढ़ा, इसका अपना वजन है। ठीक हो गया। तो अब बाब दराबा के 3 वजन से तो हम फेमिलियर हो गए। एक दराबा यदरिबु है, जिससे हमने ज़लमा यज़लिमु वगैरह दूसरे फेल आज पढ़े। उसके बाद दूसरा वजन हो गया वादा याइदु, इस वजन के ऊपर हमने वजदा, वसला, वलदा वगैरह पढ़ लिया। और एक वजन है अभी वक़ा यकी, इस वजन पे इंशाल्लाह और फेल आगे जाकर के हम पढ़ेंगे। तो माशाल्लाह आपने 7 अफ़ाल पर मश्क कर लिए जो 350 मरतबा आए हैं। कुरान करीम में तकरीबन 55 अफ़ाल ऐसे हैं जो 650 मरतबा आए हैं, और ये सब वादा वहाबा स्टाइल पर हैं। इसलिए इस स्टाइल को अच्छी तरह याद रखें और होमवर्क करना ना भूलें। लेसन ख़त्म करने से पहले मैं एक दफ़ा फिर रिमाइंड करा दूं 2 चीज़ें जो मैंने पिछले लेसन में भी बताई थी कि एक टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप का मैंने इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है। कोशिश करें आज से तैयारी करें, उसके लिए सारी गर्दानें पक्की करें। और टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप में प्रिपरेशन के लिए कोई हेल्प चाहिए तो भी आप टीचर से अपने रब्ता कर सकते हैं। नासिर साहब हैं, मिस आयशा हैं, मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं आप, मिसेस अंजुम से रब्ता कर सकते हैं, लेडीज़ जो हैं, ताकि आप लोग अच्छी तैयारी करें और क्वालिफाई करें उस वर्कशॉप में। यू विल हैव टू क्वालिफाई टू बिकम अ सर्टिफाइड टीचर। ठीक है, एक ही अनाउंसमेंट हो गई। दूसरी अनाउंसमेंट मैंने ये की थी कि इंशाल्लाह अगले संडे से हम यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं लोगों को कि कुछ लोगों को आ जाएं कोविड प्रिकॉशंस के साथ, सैनिटाइजेशन, मास्क वगैरह, डिस्टेंस के साथ बैठना। कंडीशन क्या है आने के लिए? आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए वैक्सीनेशन का, ये कंडीशन है। तो जो लोग आ सकते हैं आने के लिए याद रखें कि क्लास में 10:25 पे आपको बैठे हुए होना चाहिए, ताकि आप बाद में क्लास को डिस्टर्ब नहीं करें आगे। तो कोशिश करेंगे 10, 20, 25 तक यहाँ पहुँच जाएं। बहुत टाइम होता है, सुबह आराम से उठ करके नाश्ता करके तैयारी करके आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फैमिलीज को अभी हम नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, फैमिलीज के लिए बाद में करेंगे, अभी सिर्फ जेंट्स के लिए ये है। दुआ करेंगे अल्लाह ताला आसानी करे और खैर खैरियत रखे। तो इंशाल्लाह अब नया कोर्स जब हम शुरू करेंगे वो पूरा इसी तरह शुरू करेंगे, हाइब्रिड मॉडल पे, कि जितने लोग यहाँ आ सकेंगे वो यहाँ आ जाएंगे, बाकी लोग घर से करेंगे इंशाल्लाह। बोलचाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हल शहिदता। अब आप देखें ये शाहिदा वाला फेल है, मगर दाल और ता दोनों करीब करीब मखारिज वाले आ गए, तो इसलिए शहिदता नहीं कह रहे हैं हम इसको पढ़ते हैं शहिदता। ठीक है, तो ये दाल साइलेंट हो जाती है, ता पे शद आ जाती है। जवाब क्या होगा? नाम शहिदतु। हल शहिदतुम? नाम शहिदना। हल तशहदु? नाम अशहदु। हल तशहदूना? नाम नशहदु। दूसरा फेल आ गया वादा से, हल वाता? नाम वातु। यहां पर वही है, दाल साइलेंट, ता पे शद।
हल तईदूना, नाम नाइदू। इद, ये लमर आ गया, आइद, सॉरी, इद फिल अमर है, आइदू इसका जवाब होगा, और ईदू इसका जवाब होगा नाइदू। ठीक है। हल वजत्ता, क्या तुमने पाया? नाम वजत्तु, हल वजत्तुम, नाम वजदना। हल तजिदु, नाम अजिदु। हल तजिदूना, नाम नजिदु। जिद, अजिदु। जिदू, नजिदु। हल वसलता, नाम वसलतु। हल वसलतुम, नाम वसलना। हल तसिलु, नाम असिलु। हल तसिलूना, नाम नसिलु। अल्हम्दुलिल्लाह, लेसन हमारा मुकम्मल हो गया है। वर्कबुक में आपने प्रैक्टिस करनी है इन्हीं अफ़ाल की जो बाब, समिया और दरबा से आए हैं। टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप की मैंने बात कर ली है। दुआ कर लें, ए अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने और नफाज की कोशिश करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अगर किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेस कर दें, मैं अवेलेबल हूँ, वरना हम ये लेसन मुकम्मल कर लेते हैं। मेरे ख्याल 2 पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेस किए हुए हैं। सबसे पहले रियाज चौधरी साहब। जी रियाज अस्सलाम साहब। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले QC1 में एक सिस्टम होता था कि ऑनलाइन जो होम टेस्ट है उसमें करेक्ट आंसर नीचे दिया होता था, तो इसमें QC2 में वो नज़र नहीं आ रहा, तो पता नहीं चलता कि हम जो सवाल किया है उसका गलत हो गया है, तो अगर उसका करेक्ट आंसर क्या है। जी ये पहले भी एक दफ़ा बात हुई थी, मैंने बताया था कि हमने ये ऑप्शन रखी हुई थी पहले। QC2 में भी कई हफ्तों तक ये ऑप्शन रही है, ऐसा नहीं है QC2 में शुरू से ही ऐसा नहीं है। QC2 में भी आप ये फैसिलिटी अवेल करते रहें। अभी चंद हफ्तों से इस फैसिलिटी को क्यों हमने ख़त्म किया है वो मैं आपको बता देता हूँ, और थोड़े से अफसोस की बात है ये, मगर क्या कहा जाए कि आपको पता है रूल्स जब बनाए जाते हैं जब लोग वायलेशन करें। ये जो ऑप्शन आपको अवेलेबल थी कि आपको अपनी गलतियां पता चल जाएं, ये ऑनेस्टी के साथ, हमने सिंसेरिटी के साथ रखी हुई थी कि जब आप पूरा होमवर्क करके जमा करा देंगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये सवाल मेरा गलत हो गए। इस फैसिलिटी का लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू किया और एक फेक नाम से पहले सबमिट करा के गलतियां अपनी चेक कर ली, उसके बाद फिर असली नाम से सबमिट किया, 50 में से 50 नंबर ले लिए। अब ये पता नहीं किसको धोखा दे रहे हैं, एक तो ये भी नहीं पता। कुरान कोर्स है ये, अल्लाह माफ़ करे कि मतलब किसी दुनियावी चीज़ों में फिर हम पता नहीं क्या करते होंगे। अगर अल्लाह ताला के कलाम को सीखने में 2 नंबरी झूठ बेईमानी का रास्ता अपना रहे हैं, क्या मिल जाएगा 50 नंबर से एक होमवर्क में लेने से? मगर उसके लिए अपना ईमान बेच रहे हैं हम, और अल्लाह ताला से नहीं डर रहे हैं। क्या इस कोर्स का सर्टिफिकेट लेकर के किसी को नौकरी मिलेगी, कहीं कोई दुनियावी फायदा होगा? ये काम तो सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए होना चाहिए। और यही मैं बात करता हूँ, पहले होमवर्क क्या क्विज में भी हम ये ऑप्शन देते थे, आप लोगों को पता है वहां पर भी कुछ लोगों ने ये काम किया, बेईमानी करके नंबर पूरे ले लिए, और होमवर्क में भी लोग यही करते हैं। तो फिर मजबूर होकर के हमने ये ऑप्शन खत्म किए कि अब थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब लोग मिसयूज कर रहे हैं एक फैसिलिटी का तो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो लगानी पड़ेंगी। मगर जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको तो मसला ही नहीं होना चाहिए। अगर उनके कितनी गलतियां होती हैं, 1 या 2 3 गलतियां होंगी, वो पता चल जाता है कि अच्छा ये गलत है, तो आप देख लेते हैं किताब खोल करके, या अपने टीचर से हेल्प ले लें आपके, भाई ये वाले से मेरे सवाल गलत हो गए थे, बता दें। मैंने तो बताया हुआ है कि टीचर्स अवेलेबल हैं आपके
जेंट्स के लिए अलग हैं, लेडीज़ के लिए अलग हैं, तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। बस दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और आमीन। इस तरह की जो नेगेटिव मीन्स यूज़ करने का जो एक सोसाइटी में हमारे ट्रेंड बना हुआ है, ये ट्रेंड जो है ये ख़त्म हो और अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम कुरान सीख करके लोगों को सिखाने वाले बने, कि ताकि अपनी ज़िंदगियों में इस कुरान को हम ले करके आएँ और इस तरह की झूठ और बेईमानियों से हम सब बचें और अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचें, अल्लाह ताला की पकड़ से बचें, यही तक़वा है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। नेक्स्ट किसका सवाल है? खुर्शीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर इसमें ये जो एक लफ्ज़ आया था काना, इसका बाब तो नसरा था, तो इसका जो वजन है ये काना यकूनु है या काला यकूल है? इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है सर, इसको थोड़ा सा। काला, देखें उसूल याद रखें, जब कमजोर दरमियान में कमजोर वाले फेल पढ़े थे, सबसे पहला फेल आपने कौन सा पढ़ा था? रेफरेंस फेल जिसको हम कहते हैं, रेफरेंस वर्ब, इसका कौन सा फेल पढ़ा था आपने? सबसे पहला आपने काला पढ़ा था। अब इस वजन पे दूसरे फेल आएंगे, ठीक है? जैसे काना आ गया, ताबा आ गया, फाजा आ गया, ये सारे फेल अब उस वजन पर होंगे, ठीक हो गया? प्लीज बाकी लोग साइलेंट पे रहें, जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है सिर्फ वो अपना माइक ऑन करें और वो करें। रियाज साहब आपका हैंड रेस हुआ हुआ है, अगर आपका सवाल नहीं है तो आप हैंड लोअर कर लें। खुर्शीद साहब आपके सवाल का जवाब अगर हो गया है आप भी हैंड लोअर कर लें, और किसी और का सवाल है तो प्लीज हैंड रेस करें, उसके बाद फिर सवाल करें, हैंड रेस करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो खुर्शीद साहब आपका हैंड रेस हुआ है, आपका कोई सवाल बाकी है अभी? और किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेस करें प्लीज, अगर नहीं है तो मैं सेशन एंड करूं। चले, नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।